بیت تقی میں آج سورج بڑی شان سے چمک رہا تھا اور اس عمارت کے ملازمین بھی اتنے ہی دمک رہے تھے کہ مالکوں کی بات ہی دوسری تھی۔ یار میری براؤن سینڈل کہاں ہے؟ ارے میرا ریڈ لپسٹک کس نے لیا تھا؟ میرے سن گلاسز کہاں ہیں؟ بیت تقی کی وہ چاروں لڑکیاں دلہنوں کو مات دیتی ہوئی تیاریوں میں ایک دوسرے پر گر رہی تھیں۔ بڑوں کا حال بھی ان سے الگ نہیں تھا۔ بھابھی آپ تیار نہیں ہوئی ابھی؟ مسز جاسم نے بڑی بھابھی کو گھریلو لباس میں دیکھ کر پوچھا۔ نہیں رے چھوٹی، ملازموں کے ساتھ مصروف تھی، اب تیار ہوں گی، البتہ تم تو کافی چمک رہی ہو۔ منجلی بھابھی یعنی مسز حسان تقی چھوٹی کو ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ پنک کلر کی خوبصورت جدید ساڑی میں وہ بہت اچھی لگ رہی تھیں، اوپر پارلر سے کیا گیا میک اپ بھی وہ اپنی بیٹی کی بڑی بہن ہی لگتی تھی۔ بڑی بھابھی بھی یقیناً تیار ہو گئی ہوں گی، اب آپ بھی جلدی سے تیار ہو جائیں، ایئرپورٹ چلنا بھی ہے کہ نہیں؟ چھوٹی ان کی ستائش سے بے نیاز بولی۔ ایسی ستائشی نظریں تو ان کے لیے عام سی بات تھی، اور بیت تقی کے صدر بھی ان سے پیچھے نہیں تھے۔ امان احمد تیار ہو کر اپنی اکلوتی جان سے بھی پیاری نواسی کو پکارے جا رہے تھے۔ تالیہ، تالیہ، چھوٹی تم نے تالیہ کو دیکھا؟ ان کی تیاری دیکھتے ہوئے وہ پوچھے۔ پتہ نہیں کہاں ہے، تیار ہو رہی ہوگی، وہ منہ بنا کر بولی، مگر انہیں کہاں چین پڑتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں انہوں نے بیت تقی کو سر پر اٹھا لیا تھا، اور یہاں کے باسی جو پہلے ہی بکھلائے ہوئے تیاریوں میں جٹے تھے اور بکھلا گئے، اپنے ہر کام چھوڑ کر تالیہ کو ڈھونڈنے کے مشن میں شامل ہو گئے۔ پھر ملازماؤں کے کسی بچے نے اس مشن کو مکمل کر ہی لیا تھا۔ جبھی وہ نظر آئی ہاتھ میں کتاب لیے وہ لان سے چلی آ رہی تھی۔ کیا ہوا نانو جانی؟ وہ جھلائی ہوئی تھی۔ گھر کی تیاریوں سے بیزار ہو کر ہی تو وہ لان کے گوشے میں چھپی بیٹھی تھی۔ تمہیں تیار نہیں ہونا؟ انہوں نے اپنی لاڈلی نواسی کو بغور دیکھا، جو گھریلو حلیے میں بالوں کو چہرے کے گرد بکھرائے بیزار نظر آ رہی تھی۔ کیوں تیار ہوں؟ کھٹاک سے سوال آیا تھا۔ وہی تھی جو امان کو ہر طرح کا مزاج دکھانے کی ہمت رکھتی تھی۔ پھوپھی کو لینے ایئرپورٹ جانا ہے۔ امان احمد اسی کی باتیں تحمل سے سنتے تھے۔ گھر نہیں آئیں گی پھوپھی؟ تالیہ تینوں ممانیوں اور ان کی بیٹیوں کی تیاریوں کو دیکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں بولی، اور وہ سب جو ایمان تقی اور اسے باتیں کرتے ہوئے یعنی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھ کر ایک دوسرے پر پوشیدہ مسکراہٹ سپلائی کر رہی تھیں۔ ماؤں سمیت بیٹیاں بھی تھلملا گئیں، مگر ایمان احمد کے سامنے اسے کچھ کہنے کی ہمت نہیں رکھتی تھیں۔ آئیں گی بیٹا، مگر اسے لینے جانا ہے، اس لیے تیار ہو جاؤ، امان احمد نے نرمی سے حکم جاری کیا۔ سوری نانو جانی، میرا کوئی موڈ نہیں ہے جانے کا، وہ ان کا رخسار چومتی ہوئی فوراً منع کر گئی، جیسے رشوت دی ہو، اور امان احمد جو ہمیشہ اس کی نافرمانی میں طیش میں آنے کا سوچتے ہی بے بس ہو جاتے تھے۔ وہ صرف نام کی تالیہ تھی جس کا معنی تھا فرمانبردار، مگر اس میں تو نافرمانی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ تم کیوں نہیں جا رہی؟ وہ جو نہایت آرام سے اپنے ترتیب دیے ہوئے خوبصورت بیڈ پر دراز تھی، اس سے فرحانہ نے پوچھا، جو اپنے سر اور گردن کو اسٹرولر سے لپیٹ رہی تھی۔ آئی ڈونٹ لائک گورے، وہ منہ بنا کر بولی تھی۔ فضول ہی سب کے لیے اپنے دل میں بغض پالے رکھتی ہو، فرحانہ اسے تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ تم پھوپھی اور ان کی فیملی سے ملی ہی کب ہو؟ جب بھی وہ آئیں تم اپنے ددیال میں ہوتی تھی، فرحانہ سینڈل کے اسٹریپ لگاتے ہوئے اسے سمجھا رہی تھی، مگر وہ ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال رہی تھی، اور جب اس کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تو فرحانہ جھنجھلا گئی۔ وہ ایک پتھر سے سر پھوڑ رہی تھی، یہ جان کر کھٹ کھٹ کرتی ہوئی باہر نکل گئی۔ تقی برسوں سے چلا آتا ہوا خاندان تھا۔ ایمان احمد تقی کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ 3 بیٹے اور 1 بیٹی کی شادی ہو گئی تھی، اور چھوٹی سمن میڈیکل کے آخری سال میں تھی، اور اسی سال سمن کو اپنے کلاس فیلو عالم حسین اتنا پسند آیا کہ دنیا کو بھلا بیٹھی، اور انہی دنوں میں ان کے لیے گھر میں بہت اچھا رشتہ آیا ہوا تھا۔ امان احمد کا اس رشتے میں انٹرسٹ دیکھ کر سمن ڈر گئی اور فوراً عالم حسن کو اپنا رشتہ لے کر آنے کا کہہ دیا، مگر ایمان صاحب نے عالم حسن جیسے مڈل کلاس رشتے کو ریجیکٹ کر دیا، اور اسی وجہ سے ان کی چھوٹی لاڈلی بیٹی ان کے مقابل آ کھڑی ہوئی تھی۔ کس کے لیے؟ ایک غیر لڑکے کے لیے؟ وہ جیسے ڈھہ گئے تھے۔ وہ جن کی بات پتھر لکیر سمجھ کر مان لیا جاتا تھا، انہی کی بیٹی نے اسے رد کر دیا تھا، جس کو انہوں نے اس کے ماں باپ دونوں بن کر پالا تھا۔ اپنے نرم جیسے دل کو امان احمد نے پتھر سے بھی زیادہ سخت کر لیا تھا، اور اپنی لاڈلی بیٹی سمن کو عالم حسن کے ساتھ وداع کر کے ہمیشہ کے لیے خود سے جدا کر دیا، اور اپنا تعلق بھی ہمیشہ کے لیے توڑ لیا، اور سمن کی زندگی جیسے ویران ہو گئی تھی۔ وہ بابا جن سے وہ بے تحاشا پیار کرتی تھی، اپنی محبت کے لیے ماں باپ جیسی محبت کا کھونا سمن کو پچھتاووں کی کھائی میں گرا گیا تھا۔ عالم حسن سمن کی خوشی ڈھونڈنے کی تلاش میں سرگرداں، اور سمن کی خوشی تو امان احمد کی رضا تھی، اور اس رضا کو حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کتنی ہی مرتبہ امان احمد کے گھر گئے تھے، مگر ہمیشہ نامراد لوٹے۔ اور اسی دوران 1 سال بعد ان کے ہاں بچی ہوئی۔ سمن بے حد خوبصورت تھی۔ تقی خاندان میں سبھی ایک سے بڑھ کر ایک حسین تھے، اور سمن تو اپنی نیلی آنکھوں سے اور خوبصورت لگتی تھی، مگر بچی اس جیسی نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کا رنگ عالم حسن جیسا سنہرا تھا۔ البتہ نقوش ماں باپ سے ہٹ کر نہ جانے کس پر تھے، ہاں البتہ اس کی آنکھیں سمن جیسی تھی، بڑی بڑی نیلی آنکھیں،
اور گھنی دراز پلکیں سمن یک تک نہ جانے کتنی مرتبہ اپنی بچی کو دیکھے گئی۔ پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا میری بیٹی میری طرح نافرمان بنے گی؟ جبھی انہوں نے اس کا نام تالیہ رکھا تھا تاکہ نام کا اس پہ اثر آئے، مگر انہیں نہیں پتا تھا ان کی بیٹی تو ان سے 10 ہاتھ آگے جائے گی۔ تالیہ کے آنے کے بعد بھی سمن کا دکھ پچھتاوا کم نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح تالیہ کا سن کر بھی ایمان تقی نے سمن کو قبول نہیں کیا تھا، جس سے عالم حسن مایوس ہو کر اپنی ماں نور جہاں بی کے کہنے پر سمن کو لے کر باہر ملک گھومنے نکلے۔ سمن مان نہیں رہی تھی، مگر عالم حسن اسے زبردستی ہی لے کر نکلے، اور جانے سے پہلے دونوں ہی آئے تھے امان تقی کے پاس، مگر انہوں نے بے تحاشا ہاتھ جوڑ کر روتی ہوئی سمن کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا، اور وہی نہ دیکھنا ان کے لیے سزا بن گیا تھا۔ عالم حسن سے اپنی بیوی کا دکھ دیکھا نہیں گیا تھا۔ پھر وہ اپنی بیٹی کو نور جہاں بی کے پاس چھوڑ کر پیرس فلائی کر گئے، اور ہمیشہ کے لیے سب کے دلوں کا دکھ بن گئے، کیونکہ ان کا پلین کریش ہو گیا تھا۔ ایمان احمد تقی جو کبھی زندگی میں سمن کو قبول نہیں کر پائے تھے، ان کے مرنے کے بعد جیسے وہ پتھر پگھل گیا تھا، اور تالیہ کو انہوں نے خود کے پاس رکھ لیا تھا۔ نور جہاں بی بھی اپنی پوتی کے لیے تڑپتی تھی، مگر ایمان تقی چھٹیوں میں ہی اسے بھیجتے تھے۔ پھر بھی ہزاروں فون پر بھی ان کا دل نہیں لگتا تھا جب تک وہ آ نہیں جاتی تھی، اور ادھر نور جہاں بھی اسے بھیجنے پر تیار نہیں رہتی۔ اسے محبت وافر مقدار میں ملی تھی۔ ننیال میں تینوں ماموں کی اس میں جان تھی۔ تیمینہ خالہ جانی اس پر جان چھڑکتی تھی، البتہ مومانیاں اسے پسند نہیں کرتی تھی، اور ساتھ میں ان کی بیٹیاں بھی بے حد حسد کرتی تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ تالیہ ان سب کا حق مارتی ہے، اور ادھر ددیال میں سب ہی اسے بے حد چاہتے تھے۔ بڑے ابو، تینوں پھوپھیاں اور ان کے بچے، اتنی ساری محبتیں مل کر اسے بگاڑ چکی تھیں، مگر ایک اور وجہ تھی اس کے بگڑنے کی۔ دوپہر کے کھانے میں فرحانہ اسے بلانے آئی تھی، مگر وہ سوتی بن گئی۔ اس کا فی الحال کوئی موڈ نہیں تھا خالہ جانی سے ملنے کا، جو ابھی اسپین سے آئی تھی اپنی فیملی کے ساتھ، اور رات کے کھانے میں خود ہی ڈائننگ روم میں گئی تھی۔ خالہ جانی اسے دیکھ کر کھل اٹھی۔ ماشاءاللہ، میری بچی کتنی بڑی ہو گئی ہے، وہ آنسو بہاتے ہوئے اسے سینے سے لگا کر بولی، اور ادھر مومانیوں کے ساتھ ساتھ ان کی بیٹیوں کے منہ بن گئے۔ وہ ان سب کا چہرہ دیکھ کر مسکرا اٹھی۔ آپ کیسی ہیں خالہ جانی؟ وہ بھی محبت سے ان کا رخسار چوم کر بولی۔ وہ نافرمان تھی، مگر بے وفا نہیں۔ خالہ تو جیسے اس کے اس ادا پر فدا ہو گئی تھیں۔ بابا، یہ تو پوری سمن جیسی ہیں۔ ان کی آنکھیں پھر بھیگنے لگی تھیں۔ اب بس کرو تالیہ، اپنی خالہ کو خوش تو نہ کر سکی، رلا دیا۔ چھوٹی مامی سے برداشت نہ ہو سکا تو کہہ اٹھی، اور کس طرح خوش کرے گی بھابھی؟ تیمینہ خالہ کو ان کی بات پسند نہیں آئی تھی، اور چھوٹی مامی تو جیسے کہہ کر پچھتائیں، بن ماں باپ کی بچی پر خوب ظلم کرتے ہوں گے تینوں۔ تیمینہ خالہ اپنی تینوں بھابھیوں کو گھورتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ ادھر وہ اٹھ کر اپنی کرسی کی طرف آئی۔ وہ ہمیشہ ایمان تقی کے دائیں جانب والی کرسی پر بیٹھتی تھی، اور اس کرسی کو چھونے کی ہمت کسی میں نہیں تھی، مگر اس وقت اس کرسی پر کوئی بیٹھا تھا جس کی پشت اس کی جانب تھی۔ اس کا دماغ سلگ اٹھا، غصہ ہر وقت ناک پر جو رہتا تھا۔ کون ہے میری چیئر پر؟ فوراً اٹھو۔ وہ لڑنے کے سے انداز میں کرسی کی طرف جھپٹی تھی۔ تو کیا ہوا، آج ادھر بیٹھ جاؤ۔ امان احمد تقی نرمی سے بولے، بالکل نہیں، میں اپنی ہی کرسی پر بیٹھوں گی۔ وہ فوراً منع کر گئی۔ ایمان احمد تقی نے بے بسی سے اس شخص کو دیکھا۔ میں آج ادھر ہی بیٹھوں گا نانو۔ ان کے بولنے سے پہلے ہی وہ کہہ اٹھا تھا، وہ تو خالہ کا بیٹا ہے، یعنی کہ گورا۔ اس کے دل میں اب غصے کے ساتھ نفرت کے بادل بھی اٹھے تھے۔ میں واپس جا رہی ہوں، کھانا نہیں کھانا میں نے، وہ غصے سے اعلان کرتے ہوئے مڑی تھی۔ الاؤ بیٹا، ادھر آ کر بیٹھ جاؤ۔ ایمان تقی کے کہنے پر وہ اٹھا تھا اور اس کے مقابل والی کرسی پر جا کر بیٹھا۔ تالیہ فاتحانہ انداز میں کرسی پر بیٹھ کر اسے دیکھی۔ بلیک شلوار سوٹ میں وہ شخص غضب ڈھا رہا تھا۔ وہ بے حد گورا نہیں تھا، بلکہ سرخی مائل سفید رنگت تھی جس میں سنہرا پن گھلا ہوا تھا۔ تھیکے نقوش تھے۔ مغرور کھڑی ناک پر اس وقت غصہ تھا جو اسے گھمنڈی لک میں پیش کر رہا تھا۔ سلکی سنہرے بال فین کی ہوا میں ہولے ہولے اڑ رہے تھے۔ تالیہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے دل کے ساتھ بھلا کیا معاملہ پیش آ رہا تھا۔ بس یک ٹک تالیہ اسے دیکھی جا رہی تھی۔ آج اس کا سخت دل اس کے ہاتھ سے نکلا کیوں جا رہا تھا؟ ایمان احمد تقی باتوں کے دوران تالیہ کو دیکھے جو یک ٹک غلاف کو تک رہی تھی۔ وہ چونکہ اس کی نظروں میں کچھ عجیب سا تھا۔ کیا ہوا تالیہ، کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہو؟ ان کے کہنے پر وہ چونکی اور خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھا، پھر سامنے دیکھا جہاں وہ اب نہیں تھا۔ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس کا دل اتنا خالی خالی کیوں لگ رہا تھا؟ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تالیہ! ان سب نے واپس جاتی ہوئی تالیہ کو حیرت سے دیکھا جس نے بکار سنا ہی نہیں تھا۔ وہ ایک بے حد خوبصورت سا کمرہ تھا جہاں دونوں دیوار کے ساتھ بیڈ لگا تھا، جن میں سے ایک تالیہ کا تھا اور دوسرا فرحانہ کا۔ لاپرواہ، بے نیاز، بے حس تالیہ عالم کا دل عجیب ہو رہا تھا۔ فرحانہ سو چکی تھی مگر اس کی آنکھیں لگ کر ہی نہیں دے رہی تھی۔ اف! وہ جھنجھلا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا تھا؟ وہ اپنے بالوں کو کان کے پیچھے ڈستے ہوئے قد آدم کھڑکی کا پردہ ہٹا کر کھڑی ہو گیا۔ آسمان میں چاند ستاروں کے بیچ بالکل تنہا تھا اسی کی طرح، مگر اسے آج اپنی تنہائی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے آج اپنی ماں کی بے حد یاد آ رہی تھی۔ ماما کاش آپ میرے ساتھ ہوتی۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر نکلا تھا۔
کیا ہوا تالی، نیند نہیں آ رہی؟ پیچھے فرحانہ کی آواز سن کر وہ چونکی تھی، فوراً آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے مڑی۔ ہاں نیند نہیں آ رہی؟ تم کہیں الاف کو پسند کرنے تو نہیں لگی ہو؟ فرحانہ اس کے چہرے پر کچھ کھوجتے ہوئے پوچھا تھا۔ یہ کون ہے؟ تالیہ فرحانہ کی بات پر گھبرا اٹھی تھی۔ پھوپھو کا بیٹا۔ اچھا، وہ فرحانہ کی بات نظر انداز کی اپنے بیڈ کی جانب بڑھ گئی تھی۔ میں نے صحیح کہا ہے نا تالی کہ تم اسے پسند کرنے لگی ہو؟ فرحانہ اسے روکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اور پتہ ہے یہ بات ٹیبل پر بیٹھے سب سمجھ رہے تھے جب تمہاری نظریں اس پر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تالیہ ڈر کر پیچھے ہٹی، اس کے چہرے پر کرب پھیلا تھا۔ وہ اپنی عزت نفس کی خوب پرواہ کرتی تھی۔ یہ ایسا ٹاپک تھا جس پر تالیہ کو خوب ذلیل ہونا تھا۔ اتنے میں ہی تالیہ سمجھ گئی تھی کہ اس شخص کی محبت اس کے لیے آسان نہیں ہوگی۔ وہ اس معاملے میں خوب خوار ہونے والی تھی۔ تو کیا وہ اس شخص کی طلب چھوڑ دے جسے دل شدت سے لمحوں میں چاہنے لگا تھا؟ نہیں، یہ اس کے لیے ناممکن تھا۔ وہ پہلی نظر کی محبت کا شکار ہوئی تھی۔ وہ بدصورت اس کے خیال سے تھی اور وہ ایسا لگتا ہے دنیا میں اس جیسا وجیح اور ہینڈسم شخص کوئی اور نہ ہوگا۔ تو کیا وہ سب کی طرح اس کا مذاق اڑائے گا؟ ٹوٹے ہوئے دل پر اس سوچ سے ضرب لگی تھی۔ وہ اس شخص اور گھر والوں کو اس کی تذلیل کا کوئی موقع نہیں دے گی۔ اس نے دل میں عہد کیا تھا۔ کیا ہوا، تم خاموش کیوں ہو؟ فرحانہ نے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، وہ گہری سانس لے کر کہتی ہوئی بستر کی جانب بڑھ گئی۔ ماں کی جیسی محبت، دوستی کو ترسنے والی تالیہ جب اپنی ممانیوں کو دیکھتی کہ وہ کس انداز میں اپنے بچوں کے لاڈ اٹھاتے، پیار و محبت جتاتے، اس کا دل بھی چاہنے لگتا کہ مامی اس کے ساتھ بھی ویسی ہی محبت اور نخرے والا برتاؤ کرے۔ اور ایک دن اس نے بڑی مامی سے کہہ بھی دیا تھا، مامی آپ جس طرح تاشفا آپی سے محبت کرتی ہے ویسے ہی میرے ساتھ بھی کرے نا۔ اس وقت تالیہ 7 سال کی تھی۔ اس کی بات سن کر مامی کو بڑا جلال آیا۔ کیوں کروں میں تجھ سے اپنی بیٹی جیسی محبت؟ ان کے لہجے میں نفرت و حقارت تھی۔ کیونکہ میں بھی تو تاشفا آپی کی بہن ہوں۔ سنا چھوٹی، یہ منوس میری بیٹی کی بہن ہے یہ۔ مامی کے تحقیر سے کہنے پر تالیہ کا چھوٹا سا دل ہرٹ ہوا تھا۔ نانو جان، کیا میں منحوس ہوں؟ نہ جانے معصوم سا ذہن کیا سمجھا تھا امان احمد تقی نے تو یہ سن کر ایک اور رام برپا کر دیا تھا۔ کس نے کہا میری بچی کو ایسا گھٹیا جملہ؟ سب معافی مانگ مانگ کر تھک گئے تھے۔ جب جا کر معافی ملی تھی اب وہ سب محتاط ہو گئے تھے کچھ بھی کہنے میں، مگر پیٹھ پیچھے برا کہنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ اور وہ سب پہلے کون سا اچھا رہے تھے، اور اب تو منہ ہی پھیر لیا تھا انہوں نے۔ مگر اس کے دل میں ماں کی شدید حسرت نے جنم لینا شروع کر دیا تھا۔ اور کچھ ہی سالوں بعد جب وہ 15 یا 16 سال کی تھی، ٹی وی لاؤنج کے دروازے پر اس کے قدم رک گئے تھے۔ پتہ نہیں اس بدصورت کالی چڑیل میں سب کو نظر کیا آتا ہے جو اسی کا دم بھرتے ہیں؟ تاشفا بڑی نفرت سے کہہ رہی تھی۔ ابھی کچھ دنوں پہلے پھوپھی اسپین سے اپنی فیملی سمیت آئی تھی، مگر وہ اس وقت اپنے ددیال گئی تھی اور اس کی غیر حاضری پر پھوپھی جتنی نڈھال اور افسردہ ہوئی تھی اس نے ان سب کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ منحوس ماری، جب سے ہماری زندگی میں آئی ہے جینا حرام کر رکھا ہے۔ ہمارے بچوں کا حق مارتی ہے، کمبخت پچھل پیری۔ یہ خوبصورت ڈیسنٹ سی نظر آنے والی چھوٹی مامی تھی جن کی شائستگی کا ڈنکا پورے خاندان میں بجتا تھا۔ بھگوڑی ماں کی بیٹی خود تو مر گئی مگر عذاب ہمارے سینوں پر چھوڑ گئی۔ دیکھنا ماں ہی کی طرح کوئی گل کھلائے گی، تب بابا اور اس کے پیارے ماموں کی آنکھ کھلے گی۔ نہ جانے کیا کیا کہا جا رہا تھا۔ وہ ٹوٹے قدموں سے واپس پلٹ گئی۔ اس کے آگے کچھ سنا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اسے محبت نے نہیں نفرتوں نے بگاڑا تھا۔ اس دن سے وہ بے حس، پتھر دل، بدتمیز، منہ پھٹ اور نافرمان ہو گئی تھی۔ محبت نے اسے دلیر بنا دیا، نفرتوں اور اس کی ذات کی تحقیر نے اسے دنیا سے بیزار اور نڈر بنا دیا تھا۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں بیت تقی کے سب لڑکیوں کو گاڑی سے اترتا دیکھتے تو لڑکیاں پوچھتی تھیں یہ تمہاری بہن ہے؟ لگتا ہے کہ یہ ہماری بہن ہے۔ بیت تقی کی خوبصورت لڑکیاں اس کا مذاق اڑا کر کہتی اور اس کے دل کے کتنے ٹکڑے ہوتے وہ گن نہیں پاتی تھی، جنہوں نے اسے ہر دم احساس دلایا تھا کہ وہ بے قیمت ہے، بدصورت ہے۔ اس کے بعد تو تالیہ کو ان جیسوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ ان سب میں ایک فرحانہ ہی تھی جس کی بات وہ سن لیتی تھی۔ کیوں نہ سنتی؟ دوست جو تھی وہ سیڑھیوں پر بیٹھی پیشانی کو گھٹنوں پر ٹکائے رو رہی تھی، کیونکہ آج پھر اس نے ان لوگوں کی دل دکھانے والی باتیں سن لی تھیں۔ کالی بلیکی ہمیشہ سامنے سے راستہ کاٹ کر نحوست بڑھاتی ہے۔ تاشفا کا آج کیمسٹری کا پیپر تھا۔ کمرے سے نکلتے ہی اس کی نظر تالیہ پر پڑی تھی اور تاشفا فوراً دروازہ بند کرتے ہوئے اس کے منہ پر کہہ گئی تھی۔ وہ سن سی کھڑی رہ گئی تھی، پھر اپنے آنسوں کو ضبط کر پائی اور سیڑھیوں پر آ کر رونا شروع کر دیا۔ تم اس طرح بیوقوفوں جیسے کیوں رو رہی ہو؟ تالیہ نے آواز پر فوراً سر اٹھایا تھا۔ سامنے ہی فرحانہ کھڑی تھی، تعصب اور دکھ سے دیکھتی ہوئی، مگر وہ تو فرحانہ کو دیکھ رہی تھی۔ خوبصورت سراپا، چمکتی دودھیا رنگت، بلیک قدموں تک آتے ریڈ سکرٹ اور ٹاپ میں اس پر سے نظر نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ خاندان میں سب سے خوبصورت لڑکی ہونے کا شرف اسے ہی حاصل تھا۔ کاش میں بھی۔ اس کے دل میں شدت سے حسرت نے جنم لیا تھا۔ اللہ کسی کو کتنا نواز دیتا ہے اور کسی کو تہہ دامن کر دیتا ہے۔ اللہ سے اس کا شکوے کا رشتہ اسی وقت جڑ گیا تھا۔ تم کیوں ان سب کی باتیں سن کر ہرٹ ہوتی ہو؟ فرحانہ کی نظروں میں اس کے لیے ہمدردی اور رحم تھا۔ کیوں تم ان سے الگ ہو کیا؟ وہ فرحانہ کو بری طرح جھڑکی اور پھر اکثر فرحانہ کو جھڑکنے لگی تھی، مگر پھر بھی فرحانہ اس کے پاس آنے سے رکتی نہیں تھی اور یہی رشتہ ان کے درمیان الفت کا باعث بن گیا تھا۔ آج اس نے وارڈروب میں رکھا سب سے اچھا لباس نکال کر زیب تن کیا تھا۔
ڈیو قدموں تک آتے خوبصورت اسٹائلش سا کاٹن کا فراک تھا، ڈیو سلک دوپٹہ کانتوں پر جمع ہوا تھا، ہمیشہ بکھرے بال آج پونی ٹیل میں بندھے تھے، کان میں لباس کے ہم رنگ پتھر کے ٹاپس تھے۔ وہ خود کو آئینے میں جانچ رہی تھی، سنہرا رنگ بلیو کلر میں اچھا لگ رہا تھا، آنکھوں کا کلر نمایاں لگ رہا تھا، اور جب اس نے ڈائننگ روم میں قدم رکھا تو سب اسے حیرت سے دیکھتے رہ گئے۔ کہیں جا رہی ہو؟ بڑی مامی نے بے ساختہ پوچھا۔ ہمیشہ سر جھاڑ پھرتی تھی، اس تھوڑی سی تبدیلی نے اسے کتنا الگ بنا دیا تھا۔ مجھے یونیورسٹی جانا ہے کسی کام سے، وہ پہلے ہکلائی تھی، پھر خود کو سنبھال کر بولی۔ پتہ نہیں کیوں وہ بکھلا گئی تھی اور وضاحت پیش کر رہی تھی، ورنہ اسے کبھی پرواہ نہیں رہی تھی کہ لوگ اسے کیا کہیں گے۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے میری بچی، خالہ جانی نے بے حد محبت سے اسے خود سے لپٹایا تھا۔ وہ جب ان سے الگ ہوئی تو مامیوں کو خونخوار نظروں سے اپنی جانب دیکھتا پایا تھا۔ وہ مامیوں سے نظریں پھیر کر صوفے پر بیٹھے ان چاروں کو جو اسی کی جانب دیکھ رہے تھے، ان میں وہ بھی تھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، ان سب کو اپنی جانب اس طرح دیکھتے پا کر وہ گھبرا کر نظریں پھیر گئی۔ وہ سب اس کی جانب اس طرح کیوں دیکھ رہے تھے؟ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو نتالی، ہم سب سی سائڈ جا رہے ہیں۔ فرحانہ فوراً ہی سامنے آئی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، وہ ہمیشہ کی طرح فوراً ہی منع کر گئی۔ کیوں نہیں جانا؟ چلو ہمارے ساتھ۔ آج فرحانہ کا اصرار سخت تھا اور تالیہ کا انکار کمزور۔ سی سائڈ پر وہ سب فرحانہ اور اس سے الگ ہو گئے تھے، اور الاف احفاظ اقمار لوگوں کے ساتھ تھا۔ کتنی پرسکون جگہ ہے، اسے ٹھاٹے مارتا سمندر پسند آیا تھا، بہت خوش ہو۔ فرحانہ اس کے چہرے پر چمکتے الواحی نور کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی جو محبت کے اعزاز پر اسے عطا کیا گیا تھا۔ ابھی تو اسے اس شخص کی محبت حاصل نہیں ہوئی تھی تو اس کا رنگ دمکنے لگا تھا، اگر حاصل ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ ہاں، بہت اداس دل آج کل بہت مسرور تھا۔ اس کی طلب تھا جو شخص وہ اس کے نظروں کے سامنے تھا تو کیوں خوش نہیں ہوتا؟ اور اس کی نظروں کی تپش ہی تھی جو گھٹنوں تک پانی میں کھڑے ارزق سے نہ جانے کس بات پر بحث کر رہا تھا۔ بے ساختہ اس کی طرف دیکھا تھا، تالیہ کو اپنی جانب دیکھتا پا کر بے ساختہ ہی مسکرایا۔ مسکراتے وقت اس کے چہرے کے مغرور نقوش بڑے دل فریب لگ رہے تھے، وہ تو جیسے خود کو کھوتے کھوتے بچی تھی۔ خیریت تو ہے؟ فرحانہ نے اسے یکٹک الاف کی جانب دیکھتا پا کر خیریت ہی تو نہیں ہے، وہ تھک کر بولی۔ تو پھر میرا شک صحیح ہے کہ تم الاف سے محبت کرنے لگی ہو؟ محبت؟ فرحانہ کے کہنے پر وہ اچھلی تھی۔ ہاں محبت، فرحانہ نے زور دیا۔ ہاں شاید، بہت شکست خوردہ سا اعتراف تھا۔ فرحانہ ہی تو تھی جس پر وہ اعتماد کرتی تھی کہ وہ اسے اور لوگوں کی طرح بدصورتی کا طعنہ نہیں دیتی، اسے ذلیل کرنے کے پوائنٹ نہیں ڈھونڈتی تھی، پھر بھی نہ جانے کہ اسے لگنے لگا تھا کہ یہ محبت اسے کافی ذلیل کرے گی۔ ہیلو، آج 3 دن ہوئے تھے اسے بیت تک ہی آئے ہوئے، اور آج وہ اس کے سامنے تھی اور دل کا حال عجیب جیسے پنجرہ توڑ کر اس کے قدموں میں آ گرے گا۔ ہائے الاف، تم تالی سے نہیں ملے نا؟ فرحانہ بہت چہک رہی تھی، وہ مسکرایا۔ اف ظالم، وہ اس پر نظر نہیں ڈال سکی، اس کے وجاہت کی تاب قریب سے اس کی نظروں میں نہیں تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ اس سے مخاطب تھا، اور اس جیسی بدتمیز لڑکی اور اس بدتمیز لڑکی کا بدتمیز دل فوراً مؤدب ہوا تھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ پتہ نہیں کیوں اس کا چٹانوں جیسا اعتماد ہوا ہوا تھا۔ وہ نظر جھکا کر بولی، اچھا مجھے تو نظر نہیں آ رہا کہ آپ ٹھیک ہیں، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے کہنے پر فرحانہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ کیا وہ خوفزدہ ہوئی تھی؟ تو کیا وہ جان گیا تھا؟ وہ انہیں خوفزدہ نظروں سے فرحانہ کو، جس نے نظروں ہی نظروں میں اسے تسلی دی۔ آپ میری فرینڈ کو ڈرا رہے ہیں مسٹر؟ فرحانہ شرارت سے اسے بولی، مگر میں نے تو سنا ہے کہ آپ کی فرینڈ سب کو ڈراتی ہیں۔ وہ دلچسپی سے اس کے گھبرائے اور خوفزدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، مگر فرحانہ پھر ہنس پڑی تھی۔ مگر اب ایک اسے بھی ڈرانے والا آ گیا ہے، فرحانہ معنی خیزی سے بولی۔ تالیہ گھبرا کر فرحانہ کو گھوری، وہ ہنسا تھا۔ یو مین می؟ تمہارا مطلب میں؟ وہ خاصا ذہین تھا۔ تالیہ بری طرح گھبرائی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں گاڑی میں جا رہی ہوں، اس نے کہہ کر فوراً دوڑ لگائی۔ اسے گاڑی میں بیٹھ کر نہ جانے کتنی ہی دیر اپنی دھڑکنوں کو معمول میں لانے لگے تھے۔ یہ اسے اس کے سامنے کیا ہوا تھا؟ ہمیشہ تھر تھر جواب دینے والی زبان کیوں ہو گئی تھی؟ اف، کوئی تو شخص میری زندگی میں ایسا ہو جو میرے ساتھ نہ رہتے ہوئے بھی میرا ہو، میری نگاہ کی حد اس پہ ختم ہو جائے، زمین پر ہو مگر آسمان جیسا ہو۔ وہ باہر لان میں آئی تو اسے وہ دکھا، کزنز میں گھرا ہوا۔ وہ اشباح دانیہ تاشفہ فرحانہ کے ساتھ سیل فون سے سیلفی اور فوٹو لے رہا تھا۔ اس کے چہرے کے مغرور نقوش نرم اور دل فریب نظر آ رہے تھے۔ وہ نہ جانے کیوں ہمیشہ ہی اسے دیکھ کر دنیا جہاں کو بھول جاتی تھی جیسے اس وقت بھول گئی تھی۔ وہ نہ جانے تاشفہ کی کون سی بات پر ہنس رہا تھا، کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر کے وہ مڑا تھا، تالیہ کو اپنی جانب مبہوت سا دیکھتے دیکھ مسکرایا تھا، اور جیسے ساحر کے مسکرانے پر اس کا طلسم ٹوٹا تھا۔ اپنی چوری پکڑے جانے پر تالیہ بری طرح گڑبڑائی تھی، فوراً جانے کے لیے پلٹی تھی، نہ جانے کہ اس کا سامنا کرنے کی دل میں تاب نہیں تھی، مگر وہ فوراً اس کے سامنے آ کر اس کا رستہ روک گیا تھا، صرف ایک گھبرائی نگاہ اس پر ڈالی تھی، اس کی نشیلی آنکھوں میں دیکھنے کی تاب کہاں رہی تھی، فوراً نظریں جھکا گئی۔ آپ مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہیں؟ وہ مجسم مسکراہٹ بنا ہوا تھا۔ وہ ہکلا کر رہ گئی تھی۔ بیٹا آپ دونوں میں دوستی ہو گئی؟ خالہ جانی اچانک آئی تھی
اسے لگا جان میں جان آئی ہو۔ یس موم، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ونڈرفل۔ خالہ جانی نہ جانے کیوں خوش ہوئی تھیں، تو پھر کیسی لگی میری چوائس؟ خالہ جانی شرارت اور اشتیاق سے اپنے مسکراتے بیٹے سے پوچھ رہی تھیں، اور تالیہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے اور کچھ سمجھتے ہوئے جیسے انداز میں کھڑی تھی۔ ویری پریٹی، مگر تھوڑی ڈرپوک سی، وہ تالیہ کی آنکھوں میں جھانک کر کہہ رہا تھا۔ تالیہ کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ اس کا دل اس پل رکا تھا یا دھڑکنا سیکھا تھا، مگر اس کے بعد رک نہیں پائی تھی، فوراً بھاگ کھڑی ہوئی تھی۔ دیکھا موم، وہ زور سے ہنسا تھا۔ تالیہ نے جاتے ہوئے اس کے الفاظ سنے تھے، اور اب تالیہ فرحانہ سے اپنے دل کی بات کہہ رہی تھی۔ وہی تو تھی صرف، اسے نہ کرتی تو کس سے کرتی؟ فرحانہ اس کی بات سن کر شرارت سے مسکرائی۔ او تو مسٹر الاف بھی آپ سے کچھ کرتے ہیں، فرحانہ نے اسے گدگدایا تھا۔ تالیہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی اور فرحانہ مبہوت سا تالیہ کو دیکھے گئی تھی۔ اب تک فرحانہ نے پہلی مرتبہ تالیہ کو اس طرح کھلکھلا کر ہنستا دیکھا تھا۔ آج بیت تقی میں خالہ جانی اور ان کی فیملی کے لیے امان احمد تقی، تالیہ کے نانو جانی نے شاندار پارٹی کا انتظام کیا تھا، اس لیے بیت تقی والے اس طرح تیار ہوئے تھے جیسے چاند سے چیلنج باندھا ہو۔ دیکھتے ہیں آج کون جیتا ہے۔ بلیک شلوار کرتے میں الاف اتنا ہینڈسم اور سمارٹ لگ رہا تھا کہ لڑکیاں مر رہی تھیں۔ یار تو بڑا خوش قسمت ہے، لڑکیوں کے الاف کے طرف منڈلاتے دیکھ حنف ٹھنڈی سانس لے کر بولا تھا۔ کیوں؟ ارد گرد کے ماحول سے لاپرواہ اور مغرور انداز ہی اسے وہاں سب سے جدا اور منفرد بنا رہی تھی۔ صحیح کہا تو نے، سامع حنف کے کندھے پر ہاتھ مار کر بولا۔ ہم لڑکیوں پر کمنٹ کرتے ہیں کہ تمہیں خدا نے بڑی فرصت سے بنایا ہے، مگر یہی بات مجھے الاف کو کہنے کا دل چاہتا ہے۔ صحیح کہتے ہو، احساس نے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ یار میں تم لوگوں کی ٹھنڈی آہوں کی وجہ سے جم ہی نہ جاؤں۔ الاف نے انہیں ہنس کر شرارت سے چھیڑا تھا۔ ہنستے ہنستے اس کی نگاہ بیت تقی کی لڑکیوں پر پڑی تھی۔ خوبصورت تو سبھی تھے، مگر اس وقت بہترین مہنگے لباس، جولری، میک اپ میں غضب ڈھا رہے تھے۔ الاف کی آنکھیں چمکی تھیں جب بھی انہیں سب کے پیچھے فرحانہ نظر آئی۔ بلا شبہ اس وقت بھی وہ ان سب سے حسین نظر آ رہی تھی۔ الاف کی نظروں میں بجلیاں کون گئی تھیں۔ واؤ، یہ پریوں کا گول، راستہ بھٹک کر یہاں کیسے آ گئی؟ ان کے قریب آنے پر الاف نے انہیں چھیڑا تھا۔ بے شک وہ حسن پرست تھا، اس لیے ابھی بھی ان کے حسن سے بے حد متاثر ہو رہا تھا۔ نظر نہ لگائیں الاف بھائی، ابھی آپ کی بلیکی آئے گی، اسے نظر لگانا۔ اشبہ منہ چڑھا کر بولی تھی۔ اشبہ، فرحانہ نے اسے آنکھ نکال کر تنبیہ کی، مگر وہ ہنس پڑا تھا جب بھی ان سب کو وہ نظر آئی۔ خوبصورت پنک فراک میں اس کا گندمی رنگ نکھر گیا تھا۔ کمر تک آتے بال آج کھلے تھے اور سیدھا پشت پر گر رہے تھے۔ بالوں کا کچھ حصہ دائیں جانب سامنے تھا جو اس کے دائیں رخسار کو چھپا رہا تھا۔ پنک کلر کے بڑے بڑے جھمکے کان میں لٹکے اس کے چہرے کی رونق بڑھا رہے تھے۔ خالہ جانی اس کی بلائیں لے رہی تھی، وہ سب حیرت سے اسے تک رہے تھے۔ وہ کتنی الگ لگ رہی تھی یار، یہ تو وہ بلیکی تالیہ لگ ہی نہیں رہی۔ اشبہ اسے آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے ہوئے بولی۔ تالیہ نے خالہ جانی سے پیار وصول کر کے محفل پر نظر ڈالی، جہاں ہر نگاہوں میں اپنے لیے حیرانگی اور پسندیدگی دیکھ رہی تھی، مگر تالیہ تو اس شخص کو ڈھونڈ رہی تھی جو دل کا طلب تھا۔ جب بھی وہ کسی سے ٹکرائی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ ٹکرانے والے کو دیکھتی، ٹکرانے والا اسے گھسیٹ کر تاریک کونے میں لایا تھا۔ کون ہو تم؟ اچانک پڑی اس افتتاحات پر گھبرا گئی تھی۔ خود کو جھٹکے سے چھڑاتے ہوئے جو اس نے نظر اٹھا کر دیکھی تو غصے سے کھول اٹھی تھی۔ سامنے رومان کھڑا تھا، بڑے ماما کا بڑا بیٹا رومان تقی۔ تمہاری اتنی ہمت؟ وہ گھر آئی تھی۔ رومان سب سے بڑا پوتا تھا امان تقی کا۔ جس طرح بہت لاڈ پیار نے تالیہ کو بگاڑ دیا تھا، اسی طرح رومان بھی بگڑا ہوا تھا، بلکہ وہ تو حد سے باہر تھا، اور اسی حد سے باہر جانے نے سب کے دلوں میں اس کے لیے بیزاری پیدا ہو گئی تھی۔ اچانک اتنی محبتوں کے روٹھ جانے پر وہ اور بگڑ گیا تھا، اور پھر جب سے امان تقی تالیہ کو گھر میں لائے اور اس سے بے انتہا محبت کرنے لگے تو سب کے ساتھ ساتھ رومان بھی اسے چڑ گیا تھا، اور اس طرح چڑا تھا کہ وہ ہر وقت حسد اور جلن کی وجہ سے تالیہ سے بدلہ لینے کی سوچتا تھا۔ بڑی کمال کی چیز لگ رہی ہو، رومان خباثت سے ہنستے ہوئے بولا تھا۔ حد میں رہو ورنہ نانو جانی سے تمہاری شکایت کر دوں گی۔ تالیہ اپنے لیے اتنا گھٹیا جملہ سن کر ہمیشہ کی طرح بھڑک اٹھی تھی۔ وہ میرا کچھ نہیں کریں گے، وہ بے حیائی سے ہنسا تھا۔ اف، یہ دل چاہ رہا ہے کاش میں اور صرف تم یہاں ہوں اور باقی سب غائب ہو جائیں۔ رومان کی آنکھوں میں ناچتی ہوئی شیطانیت نے اسے لمحے بھر کے لیے خوفزدہ کیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے کزنز؟ الاف کی آواز نے جہاں رومان کو ناگوار کیا تھا وہیں وہ کھل اٹھی تھی، اور تالیہ کا اس طرح کھل اٹھنا رومان نے بھی محسوس کیا تھا۔ معزز مہمانوں، الاف آگے کچھ کہتا، وہ سب مائک کی اناؤنسمنٹ پر چونک اٹھے تھے۔ اسٹیج پر خالہ جانی اور نانو جانی نظر آ رہے تھے۔ مہمانوں کے ساتھ ساتھ وہ دونوں بھی اسٹیج کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ ایکسکیوز می، رومان ان دونوں کو گھورتا ہوا چلا گیا تھا۔ آج کے اس فنکشن میں میرے خاندان کے لیے سرپرائز ہے، امان تقی چمکتے چہرے کے ساتھ کہہ رہے تھے۔ آج سے زیادہ خوش میں نے نانو جانی کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، وہ بے ساختہ کہہ اٹھی تھی۔ اچھا؟ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کہیں یہ سرپرائز ہمارے نکاح کا تو نہیں ہے؟ وہ اسے مسکراتا ہوا چھیڑ رہا تھا۔ کیا؟ وہ ہونکوں کی طرح منہ کھولے اسے دیکھے گئی تھی۔ بے وقوف، منہ تو بند کر لو، وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ وہ شرمندگی سے دل کی ہارٹ بیٹ سننے لگی تھی جو اچانک بڑھ گیا تھا۔ الاف اور تالیہ یہاں آؤ، نانو جانی کے کہنے پر وہ بے تحاشا دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دیکھا جو مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو چلے، اور تالیہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے سنگ چل دی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے محفل میں چل رہا تھا۔
तालिया हैरत से मबूद होकर उसे ही देखकर चल रही थी। क्या वाकई में ये हाथ हमेशा उसी तरह इस खूबसूरत शख्स के हाथ में रहेगा? वो ख्वाब तो नहीं देख रही थी। स्टेज पर पहुंचने पर ईमान तकी ने बहुत मोहब्बत से इन दोनों की पेशानी चूमी थी। और आज का सरप्राइज़ ये है कि आज मेरे इन दोनों बच्चों का निकाह है। क्या मजमे में मौजूद लोगों की तरह इन दोनों का दिल भी बंद हुआ था, मगर सबके जज्बात अलग थे। अपनी खुशी से बंद होते दिल के साथ उसने महसूस किया था कि इलाफ ने उसका हाथ छोड़ दिया था। मॉम, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हैं? उसने खाला जानी की जानिब बढ़ते हुए कहा था। वो खुशी से हवाओं में उड़ रही थी, इसलिए उसे खबर भी नहीं हो रही थी कि उसके पास का माहौल कैसा है। बस आजकल वो रंगीन तितलियों के मानद खुशी के फूलों का रस अपने अंदर उतार रही थी। अपने हाथों से नानो जानी का फेवरेट खाना बनाकर ट्रे सेट करके गुनगुनाते हुए नानो जानी के कमरे की जानिब बढ़ रही थी कि दरवाजे पर ही उसके कदम जम गए थे। इन तीनों की पुश्त तालिया की जानिब थी। आपने मेरे साथ जुल्म किया है। मैंने सिर्फ मंगनी की ही परमिशन दी थी, मगर आपने निकाह। बस बहुत हो गया लाफ, तुम इस रिश्ते पर राज़ी थे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि निकाह हो या मंगनी? ईमान अहमद तकी कहकर मुड़े और साकित रह गए थे। तालिया बेटा अंदर आओ ना, उनके कहने पर खाला जानी और इलाफ ने भी मुड़कर देखा था। उसे देखकर इलाफ के चेहरे का रंग बदला था, जिससे तालिया ने साफ महसूस किया था ये उसका दिल क्यों इतना सहम रहा था। बैठो बेटा, ईमान अहमद ट्रे थामते हुए बोले। वो एक नज़र उसे देखकर फ़ौरन पलटी थी। इलाफ उसके पीछे लपका था। तालिया, ताली मेरी बात तो सुनो, वो कह रहा था, मगर वो सहमे दिल के साथ भागती गई थी। जब भी किसी से टकराई थी, सामने ही वो खड़ा था। इंसान को इतना भी बदगुमान नहीं होना चाहिए, वो खफगी से कह रहा था। अधूरी बात सुनकर हवा के घोड़े पर सवार डियर वाइफ, मैं शौक था क्योंकि नानो जानी का प्लान मंगनी का था। उन्होंने अचानक निकाह करवा दिया, इसलिए मैं इन पर नाराज़गी दिखा रहा था कि अगर वो पहले से कहते तो मैं भी कौन सा मना करता। यही कह रहा था उनसे। अब बताओ मैं क्या गलत कह रहा था? उसके इतने लंबे चौड़े वजाहत देने पर वो मुस्कुराई थी। सहमे दिल को उसके लफ्ज़ों ने खुशी की नवीद सुनाई। उसके लफ्ज़ों पर कितनी ही मरतबा हार्ट बीट मिस हुई थी। वो मुस्कुराकर फ़ौरन अपने कमरे में छपाक से घुसी थी। अरे डियर वाइफ, वो बाहर खड़ा दरवाज़ा खटखटा रहा था, मगर वो तो मदहोश सी कैफियत में बिस्तर पर ढेर हो गई थी। क्या वाकई में वो शहजादों जैसा हैंडसम मगरूर आन बान वाला शख्स उसका था? वो मुस्कुराकर सोचते हुए आंखें मूंद गई। वो सोकर उठी तो घर के सारे लोग गाड़ी में ठुसे हुए नजर आए। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? वो हैरत से करीब से जाती फरहाना को मुखातिब करके बोली। सब पुप्पी खाला जानी के घर जा रहे हैं। ओ, पिछले ही हफ्ते इलाफ और उसकी फैमिली अपने घर शिफ्ट हुए थे। उसका मतलब नानो जानी भी जा रहे हैं। घर में मेरे और मुलाजमों के सिवा कोई नहीं होगा। तालिया ने मुस्कुराते हुए पूछा था। राइट, फरहाना हंसते हुए बोली। उसके अलावा एक गिफ्ट है मेरे पास तुम्हारे लिए। इलाफ मेरे कमरे में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। फरहाना शरारत से हंसते हुए कहकर जा चुकी थी। इलाफ इंतज़ार कर रहा है, उसका दिल धड़क उठा था। फ़ौरन मुंह हाथ धोकर आंखों में काजल होंठों पर लिप ग्लॉस लगाकर फरहाना के कमरे की तरफ बढ़ी थी। इलाफ अंधेरे कमरे में इलाफ का नाम उसे रोशनी की तरह महसूस हुआ था। उसके कमरे में घुसते ही कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ था। इलाफ, वो पलटी। सामने ही वो भी अंधेरे का हिस्सा बना हुआ था। वो उसकी तरफ खींची गई। बहुत मोहब्बत करती हो उसे? एक नफरत अंगेज़ आवाज़ ने उसका कदम रोका था। रोमान, खौफ से उसके रोंगटे खड़े हुए थे। उस तन्हा घर में अंधेरे कमरे में वो रोमान के साथ थी। ये खौफ उसे मारने के लिए काफ़ी था, मगर फिर भी तालिया खौफ से बेहाल दिलो दिमाग को संभालते हुए लाइट का स्विच ऑन किया। कमरा रोशन होते ही उसे रोमान का खबीस चेहरा नजर आया। उसके ऊपर उसकी शैतानी मुस्कुराहट। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो धीरे धीरे खौफ से पीछे हट रही थी। तुम्हारे लिए मेरी जान। वो एक ही जुस्म में उस तक पहुंचा। नहीं नहीं, वो बुरी तरह मचल कर उसे धक्का दे गई, मगर वो तो जैसे पहाड़ बना हुआ था। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, सारे हिसाब चुकता करूंगा, वो खबासत से हंसते हुए कह रहा था। और इधर तालिया की सांस बंद हो रही थी। उसका दिमाग सुन हो रहा था। उसे खबर ही नहीं कब इलाफ ने उसे आकर शैतान से बचाया था। ताली ताली, उसे बहुत दूर से इलाफ की आवाज़ आ रही थी। उसकी बंद होती धड़कनें जैसे जागने लगी थी। ताली, उसकी आंख खुली तो उसने खुद को सोफे पर पड़ा पाया और इलाफ परेशान चेहरा लिए उस पर झुका हुआ था। इलाफ, मुझे बचाएं, इस जैसी मजबूत लड़की खौफजदा सी होकर उसे आ लगी थी। डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम अब महफूज हो। उसे बाहों के आसार में लिए वो तसल्ली दे रहा था। तालिया ने अपनी बंद आंखें खोली तो उसे पूरा घर सामने नजर आया। सब कितनी अजीब नज़रों से उसे देख रहे थे। वो खौफजदा सी उसे अलग हुई। क्या हुआ? उसके इस तरह अलग होने पर वो चौंका था। तालिया कुछ कह नहीं पाई थी। इलाफ को देखकर दरवाजे की तरफ देखा, तब इलाफ ने पलट कर उसकी नज़रों के ताकुब में देखा। वो इन सब की अजीब नज़रों से खौफजदा होकर उसके पीछे छुपी थी, जैसे इलाफ उसका खौफजदा होना महसूस कर गया था। डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। वो उसका हाथ पकड़ उन सब के दरमियान से निकाल लाया था और तालिया झिलमिलाती नज़रों से उसे देखे जा रही थी। मैं हूँ तुम्हारे साथ, ये कैसा जादू भरा जुमला था जिसने उसके वजूद को सतरंगा मोम बना दिया था। इलाफ, वो बेसाख्ता उसे दोबारा लिपटी थी और वो जो कुछ कहने वाला था साकित सा हो गया था। आई लव यू इलाफ, भीगे लहजे में कहा गया। वो इतराब जैसे इलाफ के अंदर तक उतर गया था। तालिया कहकर अलग हुई थी और दौड़कर कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर गई और वो खाली खाली नज़रों से दरवाजे को देखे गया था। सुबह जब वो तैयार होकर डाइनिंग रूम में आए
کوئی اس کی جانب متوجہ نہیں ہوا تھا۔ السلام علیکم نانو جانی۔ وہ ہمیشہ کی طرح ان کا چہرہ چوم کر اپنی چیئر پر بیٹھی تھی۔ اسے کچھ بھی غیر معمولی نہیں لگا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ الاف نے سب سنبھال لیا تھا اور اسے اب واقعی میں ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے الاف کو میسج کیا تھا۔ لاؤنج میں داخل ہوتی منجلی مامی اسے مسکراتے دیکھ ٹھٹک کر رکی تھی۔ مسکراہٹ کی وجہ سے اس کا چہرہ کیسے روشن ہو گیا تھا۔ چہرہ کتنا روشن اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ فوراً پلٹی۔ وہ میسج کر کے صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نانو جانی کے پاس جانے کے لیے اسے گیسٹ روم کے قریب سے گزرنا پڑتا تھا، مگر گیسٹ روم کے کھلے دروازے پر اپنا نام سن کر وہ ٹھٹک کر رکی۔ بس بیٹا اس مذاق کو یہیں ختم کرو، مجھے ڈر ہے کہ یہ حقیقت نہ ہو جائے۔ منجلی مامی کی آواز آ رہی تھی۔ کمبخت جو کبھی خوبصورت لگی ہی نہیں اب تو اس پر نظر ہی نہیں ٹھہر رہی۔ بس الاف بیٹا بس کرو۔ او موم آپ بھی نہ بہت ڈرتی ہیں، اس کا پتہ بہت جلد ہی الاف کاٹ دے گا۔ بہت گھمنڈ ہے اسے جو بہت جلد ٹوٹ جائے گا۔ یہ فرحانہ کی آواز تھی۔ وہ تو جیسے زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرحانہ اس کی پہلی اور آخری دوست تھی۔ وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ فرحانہ سے ہی کہہ رہی ہیں مامی، آپ فکر نہ کریں، وہ کہہ رہا تھا۔ او کیا ہوا تھا اس کے ساتھ اور اب کیا ہونے والا تھا؟ دروازے کے باہر کھڑی تالیہ کے پیر جیسے بے جان ہو رہے تھے۔ کیسے فکر نہ کریں؟ آپ کس طرح اسے گلے لگائے ہوئے تھے؟ میں تو سمجھی میرا کوئی سٹینڈرڈ ہے، اس کی اوقات ہی کیا میرے سامنے؟ وہ بات کاٹ کر بولا تھا۔ اس کی تحقیر آمیز آواز نے تالیہ کے وجود کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ یہ وہ شخص کہہ رہا تھا جس کا دل طلبگار تھا اور جو اسے مل بھی گیا تھا، جس نے اسے خاک سے اٹھا کر آسمان بنا دیا تھا اور اب دوبارہ خاک کر رہا تھا، بلکہ راکھ کر رہا تھا۔ بے جان ہوتی وجود سے وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی کہ دونوں ہاتھ سامنے زمین پر ٹکے۔ یہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ؟ مذاق یا اور کچھ؟ اور تم لوگوں کو تو پتہ ہی ہے میری پہلی اور آخری محبت صرف اور صرف فرحانہ ہے۔ اس میں اور سننے کا یارہ نہیں تھا۔ مجھے پتہ ہے تم اور وضاحت نہ دو، بس اسے جلدی سے طلاق دے کر فارغ کرو۔ اور منجلی مامی کے الفاظ جیسے جامد ہوئے تھے۔ سامنے ہی وہ کھڑی نظر آئی تھی، دروازے کے سہارے شکست خوردہ سی، جیسے اپنی ساری زندگی کی متاع لٹا بیٹھی ہو۔ ہاں اس کی زندگی میں تو کوئی قیمتی شے ہی نہیں تھی سوائے اپنی انا، عزت اور دل کے، اور یہ سب چیزیں وہ واقعی کھو بیٹھی تھی۔ آج واقعی میں وہ تحت دامن تھی۔ وہ سب اسے دیکھ کر دم خود کی کیفیت میں اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ ٹوٹے قدموں سے ان دونوں کے قریب گئی تھی، فرحانہ اور الاف، جو ایک دوسرے کے قریب ہی صوفے پر بیٹھے تھے اور اب اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ کتنے دکھ کی بات ہوتی ہے نا کہ جب ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتماد کرتے ہیں اور وہ یہ ثابت کر دے کہ واقعی ہم اندھے ہی ہیں۔ اتنا ٹوٹا شکستہ لہجہ تھا کہ فرحانہ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس کے لب ہلے تھے مگر آواز نہیں نکل سکی۔ بہت اچھا ہوا کہ اسے خود پتہ چل گیا۔ لاؤ بیٹا اسے فوراً طلاق دو، منجلی مامی نہایت شفاقی سے بولی تھی۔ طلاق؟ اس کے قدموں کو جیسے اس الفاظ نے زنجیر کیا تھا۔ وہ خوف زدہ سی پلٹی اور الاف کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، جس نے تالیہ کی نظروں میں خوف کو صاف محسوس کیا تھا۔ طلاق؟ الاف کے ہونٹ ہلے تھے۔ نہیں، نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ لرزتے قدموں سے پیچھے ہٹی تھی۔ یہ مجھ سے خود کھلا لے گی، وہ کہہ کر جا چکا تھا۔ کیا یہ وہی شخص تھا جس کا دل طلبگار تھا؟ یہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ وہ سن دماغ سے بیگ میں سامان بھرنے لگی تھی۔ اسے خود نہیں پتہ تھا کہ وہ کیا کر رہی تھی۔ بیگ کو ہاتھ میں تھامے وہ باہر نکل آئی تھی۔ روڈ پر جو بس دیکھی اس میں چڑھ گئی تھی اور آخری اسٹاپ پر اتر کر قریب ویٹنگ روم میں جا بیٹھی۔ دماغ میں آندیاں چل رہی تھیں۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت فوت ہو گئی تھی۔ بیٹی تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ قریب ہی ایک بے حد خوبصورت عورت اور لڑکی آ بیٹھی تھی۔ اسے اس طرح خود سے غافل دیکھ وہ عورت بے ساختہ پوچھ اٹھی۔ پانی کی بوتل سے گھونٹ گھونٹ پانی پیتی وہ لڑکی غور سے جیسے اسے ریسرچ کر رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ اسے کوئی جواب نہ ہو کر وہ عورت پریشان سی اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھی تھی۔ اگر آنکھ ساکت، ذہن خالی، دل باری زدہ اور حواس مبہوت ہو تو سمجھ لے کہ جدائی کا عمل شروع ہے۔ رہنما تم تو رہنے ہی دو اپنا فلسفہ۔ اس لڑکی کے اس طرح کہنے پر وہ عورت چڑی تھی، مگر تالیہ نے ایک پل کے لیے حیران ہو کر اس لڑکی کو دیکھا تھا جو اس کے اس طرح دیکھنے پر مسکرائی تھی۔ آئی ایم رائٹ نا سسٹر؟ سسٹر اس کی سسکی نکلی تھی۔ اس کی کتنی بڑی خواہش تھی کہ اس کی کوئی بہن ہوتی، مگر اس کا تو کوئی تھا ہی نہیں۔ اگر ایک زخم سے خون نکلتا ہے تو نہ جانے کیوں پرانے باقی کے سارے زخموں سے بھی خون رسنے لگتا ہے۔ کیا ہوا بیٹا؟ بولو نا مجھے۔ تالیہ کو خبر ہی نہیں ہوئی تھی کہ کب اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ تالیہ کے قریب آ بیٹھی تھی۔ بیٹا مجھے اپنی ماں سمجھو اور اپنا دکھ شیئر کرو۔ ان کے نرم اور محبت سے پر لہجے نے جیسے اسے ہوا سے بیگانہ کیا تھا۔ ماں؟ وہ بے تحاشا روتے ہوئے ان سے لگی تھی۔ ماں آپ کہاں تھی؟ میں نے آپ کو کہاں نہیں ڈھونڈا۔ آپ اور بابا مجھے اتنی جلدی اکیلا چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ کیوں مجھے تنہا کر دیا؟ اور دیکھیے آج آپ کی تالیہ بالکل تنہا ہے، دل و دماغ یہاں تک کہ زندگی سے بھی دور۔ تنہا کیوں چھوڑا مجھے ظالم دنیا میں تنہا؟ وہ روتے روتے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوئی تھی۔ مجھے لگا تھا مجھ سے محبت ہے اسے، اور اس نے تمہارے ساتھ ایسا کیا؟ رہنما آنکھیں اور منہ پھاڑے پوچھ رہی تھی۔ کہاں نا، مجھے لگا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ تھی۔ اس دن بے ہوش ہونے کے بعد اس کی آنکھ یہاں کھلی تھی۔ 2 منزلہ خوبصورت گھر جس میں دونوں ماں بیٹی رہتی تھی۔ رہنما فردوس کے والد کی وفات ہو گئی تھی۔ اس کی اتنی دکھ بھری کہانی سن کر پروفیسر آئینہ رہنما فردوس کی ماں نے اسے اپنی دوسری بیٹی بنا کر وہاں رکھنے پر بضد ہو گئی تھی۔ رہنما نے اسے فوراً بہن پلس دوست بنا لیا تھا اور تالیہ ان کی محبت کے سامنے ہار گئی تھی۔
کیا کوئی اسے اس طرح بھی محبت کر سکتا ہے؟ کہیں یہ بھی دھوکہ نہ ہو، اس کا اعتبار ہی دنیا سے اٹھ گیا تھا، اب اسے دنیا کا ہر شخص دھوکے باز اور فریبی لگتا تھا۔ مگر وہ جاتی بھی تو کہاں، اس نے خود کو وہاں اس وقت تک رکھنا تھا جب تک وہ سنبھل نہیں جاتی۔ پروفیسر آئینہ نے اس کا ایڈمیشن اپنی ہی یونیورسٹی میں کر دیا تھا، رہنما کے کہنے پر بزنس ڈپارٹمنٹ میں۔ پروفیسر آئینہ وہاں لیکچرار تھی اور تالیہ نہ چاہتے ہوئے بھی رہنما کے ساتھ جاتی تھی۔ رہنما فردوس جیسی آدھی دماغ والی لڑکی کے ساتھ رہ کر اس کا دماغ بھی آدھا دکھتا تھا۔ ابھی بھی رہنما تالیہ کے نہ چاہنے کے باوجود اسے کینٹین میں گھسیٹ کر لے کے جا رہی تھی۔ رہنما نہ صرف خود پورے کیمپس میں مٹر گشت کرتی تھی بلکہ اپنے ساتھ اسے بھی گھسیٹتی تھی، اور تالیہ سخت بددل ہو کر اسے صرف برا بھلا ہی کہہ سکتی تھی۔ مگر ادھر پرواہ کسے تھی، دونوں کانوں کا صحیح استعمال صرف رہنما فردوس ہی جانتی تھی۔ اور اب جب رہنما نے 2 کپ کافی کا کہا تھا تو وہ بری طرح بھڑک اٹھی تھی۔ مجھے نہیں پینا، سمجھی تم؟ کوئی بات نہیں، 1 کافی پلیز، رہنما نے نہایت اطمینان سے آرڈر دیا تھا۔ بہت جلدی ہی تالیہ رہنما کے ساتھ فری ہو گئی تھی، جس کا سارا کریڈٹ رہنما فردوس کو ملتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تمہیں آخر تلاش کس چیز کی ہے جو پورے کیمپس میں ہر وقت چھپکلیوں کی طرح دوڑتی رہتی ہو؟ تالیہ بیزاری سے بڑبڑائی تھی۔ کیا؟ رہنما جو کافی پی رہی تھی، کافی اس کے گلے میں اٹکی تھی۔ چھپکلی؟ تمہیں کوئی اور تشبیہ نہیں ملی؟ رہنما آنکھیں نکال کر بولی۔ اور رہی ڈھونڈنے کی بات تو میں اپنے لائف پارٹنر کو ڈھونڈ رہی ہوں، رہنما نے گردن اکڑاتے ہوئے جواب دیا تھا، جیسے کہ بہت بڑا مشن ہو جسے پورا کرنا ہو یونیورسٹی میں۔ تالیہ متحر ہوئی، میری بلا سے تم کچھ بھی کرو، تالیہ دان پیس کر بولی۔ رہنما دماغ گھما کر رکھ دیتی تھی۔ تالیہ اٹھ کر چل دی تھی۔ ارے سنو تو تالیہ، تالیہ، تالی، رہنما اس کے پیچھے بھاگی تھی اور وہ جو بندوق میں سے نکلی گولی کی طرح جا رہی تھی، رک سی گئی۔ تالی، اس نے جن پر بھروسہ کیا تھا وہ لوگ اسے اسی نام سے پکارتے تھے، وہ 2 جو اس کے دل کے بے حد قریب تھے، دھوکے باز نکلے۔ ادھر رہنما جو اس کے پیچھے آ رہی تھی، بری طرح کسی سے ٹکرائی۔ ارے ارے محترمہ، آج پہلی مرتبہ کسی لڑکی کو لڑکی ہی کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، ورنہ یہاں تو لڑکی لڑکے کے پیچھے بھاگتی ہے یا لڑکا لڑکی کے پیچھے بھاگتا ہے۔ وہ بے حد گوری رنگت کا بے حد اسٹائلش سا لڑکا تھا جو رہنما فردوس کو پرشوق نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اے ہینڈسم، تم ہو کون؟ اور 2 لور پیار کرنے والوں کے درمیان ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو؟ کیا؟ تیشم تقی کو بری طرح ذہنی جھٹکا لگا تھا۔ ایسی منہ پھٹ نتائج سے لاپرواہ لڑکی اس سے پہلے نظروں سے کبھی نہیں گزری تھی۔ کیوں؟ دوستوں کے درمیان محبت نہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ دوسرا جھٹکا تھا تیشم تقی کے لیے۔ وہ دور جاتی لڑکی کو آخر تک دیکھے گیا تھا۔ تم کینٹین سے گدھوں کی طرح سرپٹ بھاگ کر کیوں گئی تھی؟ وہ جو کپڑے جما رہی تھی اس کے ہاتھوں سے کپڑے لے کر رہنما پوچھی۔ گدھا سرپٹ نہیں، گھوڑا سرپٹ دوڑتا ہے، تالیہ جھنجھلا کر بولی۔ کوئی بات نہیں، دونوں سیم ہیں۔ واٹ؟ رہنما کی بات پر اسے جھٹکا لگا تھا۔ اچھے بھلے آدمی کا دماغ گھمانے کی اس میں صلاحیت موجود تھی۔ تمہارا نام رہنما فردوس نہیں، گھن چکر رہنا تھا۔ اوہ ہاں، رہنما فردوس، نام کا تو کچھ اثر ہی نہیں ہے تم میں، تالیہ جل کر کہتی ہوئی اٹھ گئی۔ ہاں، سب جلتے ہیں میرے نام سے، رہنما مصنوعی اداسی سے بولی۔ جلتے ہیں؟ میری تو جوتی بھی نہ جلے۔ تالیہ پیر پٹکتے ہوئے کچن میں چلی گئی تھی۔ کیوں پریشان کرتی ہو اسے؟ وہ پہلے ہی بہت پریشان رہتی ہے، آئینہ نے رہنما فردوس کو گھورتے ہوئے بولا۔ اسی لیے تو کرتی ہوں، رہنما لاپرواہی سے بولی۔ وہ کیوں میری ذہین فتین بیٹی؟ انہوں نے بے حد طنزیہ لہجے میں پوچھا تھا۔ نئی پریشانی میں اپنی پرانی پریشانی بھول جائے گی، رہنما فردوس کی اپنی الگ ہی لاجک تھی۔ اے میرے اللہ، اس کا کیا ہوگا؟ انہوں نے بے اختیار اپنا سر کو تھاما۔ رہنما فردوس کا یونیورسٹی کا سال ختم ہو گیا تھا اور اب اس پر جاب کرنے کا دورہ پڑا تھا، اور یہ ناممکن تھا کہ وہ اپنے اس دورے میں تالیہ عالم کو شامل نہ کرے۔ سو اب رہنما فردوس جہاں کہیں بھی انٹرویو کے لیے جاتی، اپنے ساتھ تالیہ کو بھی گھسیٹ لے جاتی تھی۔ فی الحال تو رہنما فردوس تالیہ کو شاپنگ کرنے کے لیے مال میں گھسیٹ لے گئی تھی اور تالیہ اس پر جلا رہی تھی۔ میں ہی نظر آتی ہوں تمہیں اپنے ساتھ گھسیٹنے کے لیے، وہ رہنما پر گھرا رہی تھی۔ تم ہی میری اکلوتی دوست ہو، تم نظر نہیں آؤ گی تو اور کون آئے گا؟ بڑے سکون سے رہنما نے گلاس ڈور کھول کر اندر جاتے ہوئے کہا تھا، اور اس کے پیچھے جاتی تالیہ گلاس ڈور کھولنے کے لیے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ سن ہو گئی۔ اس کا 2 سال سے تڑپتا مچلتا دل جیسے پرسکون ہوا تھا، آنکھیں اس شخص پر سے ہٹنے سے انکاری ہو رہی تھی۔ ارمان وہ دھوپ کے ڈھلتی ہی نہیں، حسرت وہ شے ہے کہ نکلتی ہی نہیں، مطلوب تو ہزاروں بدل جاتے ہیں، کمبخت طلب ہے کہ بدلتی ہی نہیں۔ وہ اسے دیکھ کر پلٹ کر بھاگی تھی، سامنے جو بھی ٹیکسی نظر آئی اسے روک کر بیٹھ گئی۔ گھر آ کر وہ کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ پھر بعد میں رہنما غصے سے پھوں پھاں کرتی ہوئی اس کی باز پرس کرنے آئی تو وہ اس کے گلے لگ کر رو دی۔ رہنما کے چہرے پر غصے کا رنگ دھل کر پریشانی کا رنگ چڑھا۔ کیا ہوا تالیہ؟ رہنما بے حد پریشانی سے اسے پوچھ رہی تھی، جو بنا کچھ کہے غائب دماغی سے بس روئے جا رہی تھی۔ اس کی حالت ویسی ہی ہو رہی تھی جب انہیں وہ ویٹنگ روم میں ملی تھی۔ آخر کار وہ اتنا روئی کہ اسے بخار چڑھ گیا تھا۔ تیز بخار میں بھنکتی وہ بڑبڑائی جا رہی تھی اور وہ دونوں ماں بیٹی پریشان ہوتی رہیں۔ انہوں نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا، میرے نانو جانی کو، میری انا، میری عزت وقار کو، میرے دل کو، اور وہ مجھے ڈھونڈ رہا ہے۔ طلاق دینے کے لیے وہ نیند سے ڈر ڈر اٹھتی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے تالیہ، وہ یہاں نہیں ہے، رہنما تسلی دلاسے دے کر پھر سلاتی تھی۔ بڑی مشکل سے وہ سنبھلی تھی۔ وہ سنبھلنے کے بعد سے ایک دم چپ اور خاموش ہو گئی تھی۔ ابھی بھی وہ گھٹنوں کے گرد
बाहें फैलाए बैठी थी। रहनुमा कॉफ़ी के 2 मग दोनों हाथ में संभालती अंदर दाखिल हुई। एक मग तालिया को थमाती हुई वो उसके सामने बैठी। तुमने उस दिन मॉल में यकीनन उसे देखा होगा। रहनुमा इतने दिनों में पहली मर्तबा ये पूछ रही थी। तालिया रहनुमा को खामोशी से देखते सरस बात में लाग गई। रहनुमा लब भींचते उसे देखती रही। अब अगर फिर कहीं वो नजर आ गया तो फिर तुम अपनी तबीयत खराब कर लोगी, है ना? रहनुमा बड़े खुश लहजे में पूछ रही थी। तालिया के आंखों में आंसू जमा होने लगे थे। तुम नहायत कमज़ोर हो, बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो कि एक मामूली से मर्द का सामना नहीं कर सकती। सुना तुमने तालिया आलम हसन कि तुम बहुत कमज़ोर और डरपोक हो, और मुझे अफसोस है कि मैं तुम जैसी डरपोक से मोहब्बत करती हूँ। रहनुमा बड़े तनफ़्फ़ुर से कहती हुई झटके से उठकर बाहर चली गई और तालिया, जिसके आंखों में आंसू जमा होने लगे थे, आंसू जैसे हैरत से जम गए थे, और रहनुमा फरदौस बाहर निकलकर फातिहाना अंदाज में मुस्कुराई। अब आएगा पहाड़ ऊँट के ऊपर। और फिर वही हुआ जो रहनुमा फरदौस ने सोचा था। लव यू टू। शाम में तालिया उसके पास गई थी और मुस्कुराते हुए बोली। संजीदा चेहरा बनाए काम करती हुई रहनुमा ने उसे घूर कर देखा था और फिर मुंह बनाकर दोबारा काम करने लग गई थी। यार रहनुमा, तुम जब संजीदा होती हो तो बहुत डर लगता है। तालिया आंखें फैलाए कह रही थी। किस चीज़ का डर? चेहरे को और ज़्यादा संजीदा बनाते हुए रहनुमा ने पूछा था। यही कि तुम अगले ही पल हंस पड़ोगी। तालिया मासूमियत से आंखें घुमाते हुए बोली और रहनुमा हंस पड़ी थी। सारी संजीदगी पर पानी फिर गया था। तुम ठीक हो गई हो? रहनुमा बड़ी गहरी नज़रों से उसे देखते हुए पूछने लगी। हाँ, तालिया इत्मीनान से बोली। अब कब फिर से तबीयत ख़राब करनी है? कभी भी नहीं, तालिया मजबूती से बोली। अलबत्ता आंखों में सुर्खी दौड़ गई थी। गुड, यही तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। रहनुमा ने उसे दाद दी, जिस पर वो बड़ी मुश्किल से मुस्कुराई थी। गुजरता हुआ वाक़या गुजरता ही तो नहीं है, बल्कि वो याद बनकर बार बार गुजरता है। और आज फिर जब वो सामने आया, सारे वाक़यात, नुकसानात, दुख, अज़ियत, तकालीफ याद आ गए थे। वो आज फिर रहनुमा के साथ इंटरव्यू के लिए आई थी। वो दोनों बाकी सब उम्मीदवारों के साथ बैठी थी कि कान में लड़कियों की आवाज़ें आने लगी थी। ये मगरूर सा हैंडसम यहाँ का बॉस है। उफ़, कितना हैंडसम है और मगरूर भी। यार, हैंडसम और रिच है तो मगरूर तो होगा ही। यार तालिया, वाकई बॉस बेहद हैंडसम है। रहनुमा ने भी उसके कान में सरगोशी की। अच्छा। उसने एक बेतासुर नज़र उठाकर उसे देखा जो करीब से गुजर रहा था, और वो भी एक सरसरी सी नज़र उम्मीदवारों पर दौड़ा रहा था। दोनों की नज़र मिली और लगा जैसे कायनात थम सी गई हो। वक्त पीछे हुआ था। हर वाक़या पहले दिन से लेकर दोहरा रहा था, और फिर उन दोनों के दरमियान आखिरी वाक़या ठहर गया था। मेरा कोई स्टैंडर्ड है, उसकी औकात ही क्या है मेरे सामने? ऐसा लग रहा था जैसे आज फिर वो ज़लील हो रही हो। और तुम लोगों को तो पता ही है, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत सिर्फ़ और सिर्फ फरहाना है। आज फिर ऐसा लग रहा था कि उसके दिल के टुकड़े हो रहे हों। उसे तलाक दो। ज़हन में जैसे ही ये लफ्ज़ चमका, वो जैसे होश में आई थी। तालिया, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? रहनुमा परेशानी से उसे झंझोड़ रही थी। हाँ, नहीं नहीं, मैं घर जा रही हूँ, वो लड़खड़ाते लहजे में कहती फ़ौरन उठ खड़ी हुई और भागने जैसे अंदाज में मुड़ी थी। चंद कदम ही चली होगी कि रुक गई। सामने वो खड़ा था, बहुत तंज़िया अंदाज में उसे देखता हुआ। वो साकित हुई। आज फिर गायब होना चाहती हो? भागना चाहती हो? छुपना चाहती हो? क्यों? तलाक के डर से? वो आज फिर उसे बड़ी बेरहमी से ज़लील कर रहा था। तालिया की आंखों में आंसू जमा होने लगे थे। तुम्हारे ना होने से किसी को फ़र्क तो नहीं पड़ा, मगर नानो जानी, वो तल्ख़ लहजे में कहते कहते रुका था, और तालिया का बेतहाशा धड़कता दिल खौफ से रुका। क्या हुआ नानो जानी को? उसने बेकरारी से पूछा। वो तो तुम्हें नानो जानी की फ़िक्र है, वरना मैं तो समझा था सिर्फ खुद के लिए जीती हो तुम। वो बहुत सर्द लहजे में बोला। वो बस कुछ दिन और जीने वाले हैं, वो बेरहमी से कहता हुआ पलटा था, और उसके दिल ने जैसे धड़कने से इनकार कर दिया था। वो दिल पर हाथ रखे बेजान हो रही थी। तुम ठीक तो हो तालिया? रहनुमा ने फ़ौरन आगे बढ़कर उसे संभाला था। और हाँ, अगर तुम मेरे निकाह में रहना चाहती हो तो मैं तुम पर रहम कर सकता हूँ। वो जाते हुए पलटकर दोबारा उस तक आकर कहने लगा था। तुम्हें भी अपने साथ रख सकता हूँ। वो बहुत रहमी से कह रहा था। सुन होते दिमाग के साथ तालिया उसके अल्फाज ज़हन में दोहरा रही थी, और जब समझ आया तो शेरनी बनकर झपट पड़ी। तुम क्या मुझ पर रहम करोगे मिस्टर इलाफ अफंदी? मैं खुद तुम्हें ठुकराती हूँ, तुम खुद मुझसे रहम की भीख मांगोगे, मगर याद रखना मैं रहम नहीं करूँगी। उसने उसका कॉलर पकड़ कर झटका दिया, जिससे कोट के अंदर पहनी शर्ट के ऊपरी बटन टूटे थे। याद रखना, रहम नहीं करूँगी, नफ़रत से कहती हुई वो पलट गई थी। आसपास बहुत सारे लोग जमा हो गए थे। नानो जानी ठीक नहीं थे। वो अब फिर से गायब दिमागी से चल रही थी। रहनुमा ने फ़ौरन आगे बढ़कर लड़खड़ाती हुई तालिया को थामा था। दोस्त का हक क्या होता है? यही ना, लड़खड़ाते दोस्त को थामे गिरने से बचा ले। तो रहनुमा पर दोस्त बेहतरीन तरीके से दोस्ती का हक अदा कर रही थी। मेरी जान तालिया, तुम कहाँ चली गई थी मुझ बूढ़े को छोड़कर? अमान तकी ने तालिया को, जो खुद से लगाया, तो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जैसे खौफ हो के अगर खुद से अलग किया तो उसे फिर से खो देंगे। इस बूढ़े से कोई गलती हुई तो बताती, क्यों सज़ा देने के लिए छोड़कर चली गई थी? अमान तकी के शिकवे ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। मुझे माफ़ कर दीजिए नानो जानी। और वो भी उनके सीने से लगे ज़ारों कतार रोए जा रही थी और माफ़ी मांगी जा रही थी। जिस तरह वो बगैर सोचे समझे इस घर से गई थी, इसी तरह बगैर सोचे समझे इस घर में दोबारा आ गई थी, जहाँ घर वाले उसे देखकर हैरान हुए थे, वैसे ही नागवार होकर बुरे बुरे से मुंह बनाकर बातें बना रहे थे।
نانو جانی کی وجہ سے وہ گھر واپس لوٹ آئی تھی اور ساتھ میں رہنما فردوس کو بھی گھسیٹ لائی تھی۔ رہنما آنا ہی نہیں چاہتی تھی، مگر اب تو جیسے رہنما تالیہ کے لیے آکسیجن کی طرح ضروری ہو گئی تھی اور وہ رہنما کے لیے پانی کی طرح، جس کا رہنما ڈنکے کے چوٹ پر اعلان کرتی تھی۔ ابھی وہ دونوں کمرے سے ڈنر کے لیے نکلے تھے، جبھی سیڑھیاں اترتے ہوئے انہیں وہ دکھا، بڑی شان سے انہیں نظر انداز کیے گزرا جا رہا تھا۔ واہ کیا انداز ہے ہیرو کے! رہنما جی بھر کے فدا ہوئے جا رہی تھی، جس پر تالیہ نے گھر کر اسے دیکھا تھا۔ جبھی اس کے پیچھے فرحانہ آتے ہوئے دکھی، بلیک جینز پر وائٹ شرٹ اور بلیک کوٹ میں، دونوں شاید ساتھ آفس سے آئے تھے۔ سوچ کر ہی اس کے دل میں چوٹ لگی تھی، تو دونوں کی شادی ہو گئی، تمہیں بھی اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں، اس ظالم اور بے محض شخص کے جملے اسے یاد آئے تھے۔ بڑی مشکل سے اس نے آنکھوں کو آنسوں سے بھرنے سے روکا تھا۔ یہ حسین پری کون ہے؟ رہنما فرحانہ کے حسن سے بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ ادھر وہ دونوں ایک دوسرے کو یک ٹک دیکھتے ہوئے مد مقابل رک گئی تھیں۔ تالیہ کی آنکھوں میں آج بے اعتبار ٹوٹنے کا دکھ تھا، مگر فرحانہ کی آنکھوں میں اس کے لیے نفرت کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ تو تم واپس آ گئی ہو؟ نہایت ناگواریت سے فرحانہ نے پوچھا تھا۔ ہاں، نہ چاہنے کے باوجود اس نے نہایت پرسکون انداز میں جواب دیا تھا۔ بہت بڑی غلطی کی۔ فرحانہ کی آنکھوں میں ہی نہیں، لہجے میں بھی آنچ تھی۔ وہ کیسے؟ تالیہ سمجھ نہیں پائی کہ فرحانہ کیوں اتنا ناراض ہو رہی تھی۔ ناراض تو اسے ہونا چاہیے تھا، بھروسہ تو اس کا توڑا گیا تھا، تو کیا وہ اس لیے ناراض ہو رہی تھی کہ وہ ابھی تک اس کے شوہر کے نکاح میں ہے؟ اس کے شوہر کے نکاح میں اسے اپنے علاوہ کسی دوسرے کا ہوتے دیکھنا کتنا تکلیف دہ تھا۔ یہاں آ کر تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ ارے واہ، تم تو ولن والے ڈائیلاگز بہت اچھے مارتی ہو۔ رہنما فردوس کی زبان مبارک! آخر کب تک خاموش رہتی؟ فرحانہ نے سوالیہ نظروں سے رہنما کو دیکھا تھا۔ میں رہنما فردوس، تالیہ کی بیسٹ فرینڈ ہوں۔ رہنما نے گردن اکڑائے، اتراتے ہوئے خود ہی اپنا تعارف کروایا تھا، اور کیا ہی تعارف تھا کہ تالیہ اور فرحانہ کئی لمحات تک سن سے کھڑے رہے تھے۔ فرحانہ کے دل میں گلٹی ابھر کر ڈوبی تھی اور پھر بغیر کچھ کہے آگے بڑھ گئی تھی۔ کیا یہی فرحانہ تھی؟ رہنما کو بتانا نہیں پڑا تھا، وہ تالیہ کے چہرے کے تاثرات سے پہچان گئی تھی۔ اس نے ایک زخمی مسکراہٹ کے ساتھ گردن کو ہاں میں ہلایا تھا۔ وہ اپنی پرانی مخصوص کرسی پر بیٹھنے والی تھی کہ کسی نے کرسی کو اپنی جانب کھینچا تھا۔ اس کرسی پر میں بیٹھتا ہوں، وہ مغرور اکڑ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ مگر یہ میری کرسی تھی، اس نے بھی ضدی لہجے میں کہتے کرسی کو اپنی جانب کھینچنے کی کوشش کی۔ تمہاری کرسی تھی، اس نے تھی پر زور دیا تھا، جسے تم چھوڑ چکی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولا، میری ہی تھی، میری ہی ہے اور میری ہی رہے گی، کیونکہ یہ میری ہے۔ تالیہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولی۔ یہاں اسے باور کروایا کہ اب وہ اسے نہیں ڈرتی، ڈر جائے گی مگر اب پیچھے نہیں ہٹے گی۔ تو تمہیں لڑنا بھی آتا ہے؟ اسٹرینج! اس کی مسکراہٹ بڑی طنزیہ تھی۔ مجھے لڑنا آتا ہے۔ وہ کسی بھی لمحے اسے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ تو پھر تم اپنے شوہر کے لیے کیوں نہیں لڑی؟ کیوں بھاگ گئی تھی؟ وہ بہت سختی سے پوچھ رہا تھا۔ تالیہ کی ہاتھ کی گرفت کرسی سے چھوٹی تھی، سارے احساس ساکت ہوئے تھے۔ وہ سن سا اسے دیکھے جا رہی تھی۔ آپ دونوں جھگڑا نہ کریں، اس کرسی پر میں بیٹھ جاتی ہوں۔ رہنما فردوس فوراً بندر کی طرح انصاف کرتی ہوئی کرسی پر بیٹھی تھی۔ نانو جانی، جو دونوں کو کب سے ایک دوسرے سے لڑتے دیکھ دکھی ہو رہے تھے، رہنما کے اس اقدام پر ہنس دیے۔ آئینہ خوش قسمت ہے کہ اس کے پاس تم جیسی بیٹی ہے۔ نانو جانی کے کہنے پر اب وہ باقاعدہ چہکنے لگی تھی۔ بے شک نانو ماما خوش قسمت ہیں کہ میں ان کی بیٹی ہوں۔ تالیہ خوش قسمت ہے کہ میں اس کی بیسٹ فرینڈ ہوں، اور آپ بھی خوش قسمت ہیں کہ اب میں آپ کی نواسی ہوں، رہنما بہت اتراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ٹیبل پر موجود سارے لوگ اسے دیکھ اور سن رہے تھے۔ نانو جانی یہ سن کر بری طرح فدا ہو رہے تھے۔ دیکھا، جو بھی مجھے دیکھتا ہے فدا ہو جاتا ہے، اس نے کہتے ہوئے اپنے بازو والے کو کونی ماری تھی۔ بازو والا اور کون ہوگا بھلا؟ یقیناً تالیہ! رہنما نے فخر سے تالیہ کو دیکھنے کے لیے گردن گھمائی تھی، مگر اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ رہنما کے بازو میں بیٹھا تیشم تقی اسے بڑے فدا ہونے والے انداز میں تک رہا تھا۔ نانو جانی کے ضد کرنے پر وہ دونوں بھی آفس جا رہی تھیں۔ تالیہ تو بلیک گاؤن اور ریڈ اسٹال کو نماز جیسے اسٹائل میں سر اور سینے پر لپیٹے ہوئے تھی۔ البتہ رہنما فردوس کی تیاری دیکھنے لائق تھی۔ بلیو جینز پر گھٹنوں سے کچھ اوپر آتا وائٹ ٹاپ تھا، جس پر لیڈیز بلیک کوٹ پہنے ہوئے تھی۔ گردن میں بلیو اسٹال رسی کے مانند جھول رہا تھا۔ بلیو کلر کے شیڈز والا چشمہ پیشانی کے ذرا اوپر بالوں میں ٹکا تھا، اور جب وہ پونی ٹیل کو جھلاتے ہوئے تالیہ تک آئی، بہت خوبصورت اور اسٹائلش لگ رہی تھی۔ مگر تالیہ کے ڈانٹنے پر گلے میں جھولتا اسٹال سر پر آ چکا تھا اور چشمہ آنکھوں پر۔ آخر پتہ تو چلنا چاہیے کہ رہنما فردوس بزنس وومن ہے۔ آفس کے کوریڈور میں رہنما اترا کر بولی۔ اپنے کیبن سے نکلتا تیشم تقی نے رہنما کو دیکھ کر دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس کی حرکت دیکھ کر رہنما نے دان پیسا تھا، اور تالیہ ہنس دی۔ لگتا ہے رہنما تم پر یہ بری طرح فدا ہوا ہے۔ تم جاؤ، میں اس کا دماغ ٹھکانے لگا کر آتی ہوں۔ رہنما پیر پٹکتے ہوئے تیشم تقی کی جانب بڑھی تھی۔ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، تالیہ رہنما کے انداز پر ہنستی ہوئی نانو جانی کے کیبن کا دروازہ کھولتی۔ تالیہ کی ہنسی ساکت ہوئی تھی، ساتھ میں وہ بھی۔ سامنے ہی گلاس وال کے قریب وہ دونوں کھڑے تھے، بے حد قریب، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے۔ وہ نرمی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ فرحانہ کی پلکیں جھکی تھیں، لرز رہی تھیں۔ آگ یا جلن کسے کہتے ہیں؟ کیا وہ آگ جو بظاہر جسم کو جھلساتا ہے، یا وہ آگ جو جسم کو اندیکھی آگ سے جھلسا دیتا ہے؟ اس کا تن بدن بھی بھڑ بھڑ کر جل رہا تھا، اور دل تو جیسے راکھ ہو جا رہا تھا۔
نہیں چاہتی تھی کہ دونوں میں سے کوئی بھی اسے دیکھے۔ وہ خاموشی سے بے حد دھیرے سے پلٹ گئی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ کسی نے اسے پلٹتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ تالیہ کا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ وہی اس دن کے مناظر آنکھوں کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ وہ آج پھر سے ذلیل ہو رہی تھی، بکھر رہی تھی۔ اس نے آج پھر اپنی زندگی کے دو قیمتی لوگوں کو کھو دیا تھا۔ وہ نہ جانے فٹ پاتھ پر کب تک چلتی رہی تھی۔ تالیہ باجی جبھی جیسے کسی نے اسے آواز دیا تھا۔ وہ پلٹی، سامنے ہی افضل کھڑا تھا، جو نانو جانی کا اسپیشل ڈرائیور تھا۔ پتہ نہیں اس نے تالیہ کو کیسے ڈھونڈا تھا۔ چلیں باجی، افضل کار کا پچھلا دروازہ کھولے کھڑا تھا اور وہ بکھرے وجود کے ساتھ جیسے سیٹ پر ڈھہ گئی تھی۔ تالیہ نہ جانے کتنا وقت ہوا تھا کہ وہ دنیا جہاں سے ناراض کمرے میں بند آنسو بہانے میں مصروف تھی کہ رہنما کی آواز پر اسے ہوش آیا تھا۔ تالیہ، تم ٹھیک تو ہو؟ رہنما کمرے کے لائٹس آن کرتی ہوئی اندر آئی اور تالیہ کو اس طرح بیڈ پہ اوندا پڑے دیکھ بری طرح گھبرائی تھی۔ ٹھیک ہوں، مرجھائے چہرے کے ساتھ وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ رہنما نے اس کا چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے کہا، جو سرخ اور سوجا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ٹھیک دکھنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے رہنما کو دیکھا، جو سجی سنوری نظر آ رہی تھی۔ گولڈن کلر کے قدموں تک آتے اسٹائلش سی فراک میں، گولڈن میک اپ اور جیولری میں وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ تم کہیں جا رہی ہو؟ تالیہ نے بے ساختہ پوچھا تھا۔ صرف میں ہی نہیں، تم بھی، رہنما نے کہنے کے ساتھ ہی وارڈروب کھولا تھا۔ میں کہیں نہیں جا رہی، تالیہ نے صاف منع کیا تھا۔ مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ بیبی پنک کلر کا خوبصورت سا باربی گاؤن نکالتے ہوئے کہا۔ رہنما نے ہمیشہ کی طرح دونوں کانوں کا صحیح استعمال کیا تھا اور پھر واقعے کو رہنما کو کچھ سنائی نہیں دیا تھا۔ تالیہ کی ہزار انکار، سلوتیں، منتیں کچھ بھی نہیں، اور تالیہ کو ہمیشہ کی طرح رہنما فردوس جیسی بحری کے سامنے ہار ماننا پڑا۔ بیبی پنک کلر کے خوبصورت اور اسٹائلش سے ڈریس میں اس کا رنگ کھل اٹھا تھا۔ پنک کلر کے پتھروں کے ایئر رنگز اس کے گردن کو چھو رہے تھے۔ پنک میک اپ میں وہ بہت اٹریکٹیو اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ اپنی بیسٹی پر سو جان سے میں فدا۔ رہنما فردوس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ تالیہ پر قربان ہو جائے۔ تالیہ نے رہنما کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا تھا۔ اف ظالم، غصے میں اور بھی کمال کی لگتی ہو، رہنما نے کسی لوفر سے انداز میں کہا تھا، جس پر تالیہ مسکراہٹ نہیں روک پائی تھی۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، تم کچھ موم کی طرح نہیں ہوتی جا رہی ہو، تالیہ کے کہنے پر رہنما نے منہ بنا کر کہا تھا۔ اب چلو، ہمیں لیٹ ہو رہا ہے، رہنما نے تالیہ کی کلائی کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ جانا کہاں ہے؟ تالیہ کے پوچھنے پر رہنما ایک مرتبہ پھر بحری بن گئی تھی۔ تالیہ غصے سے دانت پیستی ہوئی آگے بڑھی، کچھ کہتی کہ آخری سیڑھی پہ فریز ہو گئی۔ ہال میں کافی گہما گہمی تھی اور دور لان تک یہ منظر چھایا ہوا تھا۔ یہ گہما گہمی دیکھ کر صاف پتہ چل رہا تھا کہ کچھ خاص فنکشن ہے۔ رہنما، کیا آج کوئی فنکشن ہے؟ تالیہ نے آگے جاتی ہوئی رہنما سے پوچھا تھا، جس نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ رہنما فردوس، تالیہ کو رہنما کے برتاؤ پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ پہلے ہی دن بھر کا فرسٹریشن اور اب رہنما، وہ شدید طیش میں بھر کر رہنما کے جانب تیزی سے بڑھی تھی کہ اسے روک کر کھری کھری سنائے گی، مگر جب بھی وہ کسی سے بری طرح ٹکرائی تھی۔ مس، آپ کو دیکھ کر چلنا آتا ہے یا نہیں؟ الاف اس طرح ٹکراتی ہوئی لڑکی کو کھری کھری سنا رہا تھا، جو دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے سر جھکائے ہوئے تھی۔ مجھے تو دیکھنا آتا ہے، مگر شاید تمہیں نہیں آتا، سر جھکائے پیشانی سہلاتی ہوئی تالیہ نے جیسے ہی الاف کی آواز سنی مزید تپی، جھٹکے سے سر اٹھاتے ہوئے غصے سے اسے گھور کر کہتے ہوئے وہ آگے بڑھی تھی۔ الاف تالیہ کا چہرہ دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ ہاں، شاید تمہارے معاملے میں اندھا بن گیا ہوں، آگے جاتی ہوئی تالیہ کی کلائی پکڑ کر دوبارہ اپنے سامنے کرتے ہوئے کہا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو، جھٹکے سے اپنی کلائی چھڑواتے ہوئے وہ گر آئی۔ الاف تالیہ کے انداز پر ایک لمحے کے لیے دنگ ہوا تھا۔ تمہیں چھونے کے لیے مجھے کسی ہمت کی ضرورت ہے کیا؟ مجھے شوہر ہونے کی جو پوزیشن ملی وہی کافی ہے، تالیہ کے کان میں جھک کر اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ تالیہ کا جسم اس جملے پر جیسے جھلس اٹھا تھا۔ تو پھر تمہاری یہ اکڑ ٹوٹنے والی ہے، کیونکہ میں تمہیں مزید اس پوزیشن پر رکھنے والی نہیں ہوں، اور تم اس لائق ہو بھی نہیں۔ الاف کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بہت تلخی سے بولی تھی۔ ایک آگ تھی جو تالیہ کی آنکھوں میں بڑھ بڑھ جل رہی تھی، جو الاف کو جھلسا گئی تھی۔ الاف کی مسکراہٹ سمٹی، پیشانی پر بل پڑے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تم پوچھ رہے ہو، جسے بہتر کوئی جان نہیں سکتا، تن سے کہتی وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ الاف کی نظروں نے ان گلابی لباس کا دور تک پیچھا کیا تھا، اس کے ماتھے پر سوچوں کی لکیر ابھر آئی تھی۔ رہنما کو کسی نے دیکھا کہ وہ کہاں ہے؟ لڑکیوں کے ایک گروپ سے اس نے پوچھا تھا۔ میں نے اسے آؤٹ ہاؤس میں جاتے دیکھا تھا۔ آؤٹ ہاؤس میں وہ کیا کر رہی ہے؟ تالیہ نے حیران ہوتے ہوئے آؤٹ ہاؤس کا ڈور کھولا، اور ڈور کھولنے پر نظر آتے منظر نے اسے اور حیران کیا تھا۔ رہنما فردوس ڈریسنگ مرر کے سامنے چیئر پر بیٹھی فرحانہ کی تیاری میں مدد کر رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں فرحانہ کی تیاری میں مدد کر رہی ہوں، رہنما نے اطمینان سے جواب دیا تھا۔ وہ تو نظر آ رہا ہے، تالیہ نے جل کر کہا تھا اور غصے سے فرحانہ کو دیکھا۔ فساد کی جڑ نہ ہو تو؟ فرحانہ کے تیور بھی کچھ ایسے ہی تھے۔ مجھے اکیلے میں تم سے بات کرنی ہے، فرحانہ نے رہنما سے دوپٹے کا پلو ناگواری سے چھڑواتے ہوئے تالیہ سے کہا، اور تالیہ نے فرحانہ کے رہنما کے ساتھ برتاؤ پر رہنما کو دیکھ کر تندیہ مسکرائی تھی، جیسے کہہ رہی ہو اور کرو چاپلوسی۔ رہنما تالیہ کو مسکراتے دیکھ خود بھی ڈٹائی سے مسکرائی۔ ریٹو کی ملکہ، تالیہ نے رہنما کو لقب سے نوازا تھا۔ شکریہ، جسے رہنما فردوس نے بڑی خوشی کے ساتھ قبول کیا، اور تالیہ کو آنکھ مارتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ رہنما کے باہر جانے کے بعد اس نے سوالیہ نظروں سے فرحانہ کو دیکھا، جو اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے اسے چھوڑ دیا، تالیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ کہہ رہی تھی۔ کسے چھوڑ دیا؟ الاف کو۔ تالیہ کی سانسیں رکی تھی۔ خود کو کمپوز کرنے کے لیے اس نے آنکھیں کئی لمحے کے لیے بند کر کے کھولی۔
تو میں کیا کروں؟ تم نے پوچھا ہی نہیں کہ میں نے اسے کیوں چھوڑ دیا۔ فرحانہ کا انداز کچھ عجیب تھا۔ سنو فرحانہ، اب تم پھر سے کون سا گیم کھیلنا چاہتی ہو؟ تالیہ تلخ ہوئی۔ میں نے اسے اسی کی خاطر چھوڑ دیا۔ فرحانہ نے جیسے تالیہ کی کوئی بات نہیں سنی تھی۔ بس بہت ہو گیا، مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم دونوں کیا کر رہے ہو۔ ہاں مگر میں نے بھی ایک فیصلہ کیا ہے کہ میں اسے طلاق لوں گی اور تمہیں۔ تالیہ سینے میں تڑپتے مچلتے دل کو نظر انداز کیے کہہ رہی تھی۔ اس کی باتوں پر جہاں فرحانہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلی، وہی دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز پر وہ دونوں خوف سے اچھل پڑیں، جیسے تالیہ کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ تالیہ نے پلٹ کر دیکھا جہاں دروازے کے ساتھ وہ لگا کھڑا تھا۔ بڑے خطرناک اور جارحانہ تیور تھے اس کے۔ کیا اس نے سب سن لیا؟ تالیہ کا دل نہ جانے کیوں بے ساختہ سہما۔ فرحانہ، تمہارا باہر انتظار ہو رہا ہے۔ تالیہ کو بری طرح نظر انداز کیے وہ فرحانہ سے نرمی سے مخاطب تھا۔ فرحانہ نے ایک نظر اسے دیکھ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ تالیہ بھی موقع غنیمت جان کر فرحانہ کے پیچھے نکلنا چاہتی تھی کہ دروازہ دوبارہ کھٹ سے بند ہوا تھا اور وہ سامنے دروازے سے لگا کھڑا تیکھے تیوروں سے گھور رہا تھا۔ مجھے باہر جانا ہے۔ تھوک نگلتے ہوئے وہ بولی تھی۔ بلیک ڈنر سوٹ میں وہ خاصا ہینڈسم اور سمارٹ لگ رہا تھا۔ کمبل جوتوں سمیت دل میں گھسا جا رہا تھا۔ تالیہ اس پر سے نظر ہٹا گئی۔ میری زندگی کو بیچ مندار پر چھوڑ کر تم جانا چاہتی ہو؟ خطرناک تیوروں سے اسے بازو سے پکڑ کر نرمی سے دروازے سے لگایا تھا۔ تالیہ کی سانسیں رکی تھی۔ تم شروع سے ظالم اور بے حس تھی، میں جانتا تھا، پھر بھی پھنس گیا۔ اس کے دائیں بائیں دروازے پر بازو ٹکائے اس کے چہرے پر جھک کے کہہ رہا تھا، جو اس کی اتنی قربت پر ہی بکھلا گئی تھی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی، اور تبھی اسے دھکا دے کر اسے پیچھے ہٹایا تھا اور چاہتی تھی کہ دروازہ کھول کر جلدی سے باہر نکل جائے، مگر اس نے ہاتھ پکڑا، اسے کھینچا تھا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے آ ٹکرائی تھی۔ میری بات سنے بغیر تم باہر نہیں جا سکتی۔ باہوں کے حصار سے نکلنے کے لیے مچلتی تالیہ کا چہرہ مزے سے دیکھتے ہوئے اس نے کہا تھا، تو شرافت سے بات کرو نا، یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ شرماہٹ اور جلاہٹ کے ملے جلے تاثرات سے اس نے کہا تھا، جس پر الاف نے ہنستے ہوئے اسے چھوڑ دیا تھا۔ کیا بات کرنی ہے تم نے؟ سینے میں موجود موم کی طرح پگھلتے دل کو اگنور کرتے ہوئے وہ سختی سے اسے پوچھ رہی تھی۔ بھلا اپنی کمزوری وہ اس پر کیسے ظاہر کر سکتی تھی؟ الاف نے تالیہ کو ہاتھ پکڑ کر صوفے پر بٹھایا تھا اور خود پنجوں کے بل اس کے قدموں کے پاس بیٹھا تھا کہ دونوں ہاتھ تالیہ کے پیروں کو تھامے ہوئے تھے۔ آئی ایم سوری، اس کے قدموں میں بیٹھے بے حد پچھتاوے اور ملال سے کہہ رہا تھا۔ تالیہ سن سی ہو گئی۔ ہر اس غلطی کے لیے معاف کر دو جو میں نے کی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میری غلطی چھوٹی نہیں ہے، معافی کے قابل بھی نہیں ہے، مگر میں پھر بھی چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو۔ وہ مغرور شہزادوں جیسی آن بان والا شخص نہایت ہارے ہوئے انداز میں کہہ رہا تھا، اب اور کون سا گیم کھیلنا چاہتے ہو میرے ساتھ؟ اب اور کیا چھیننا چاہتے ہو مجھ سے؟ دیکھو میرے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے۔ صوفے سے اٹھ کر اسے دور جاتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، صحیح کہا، میں نے فرحانہ کے کہنے پر تمہارے ساتھ گیم کھیلا تھا۔ شکستہ سے انداز میں وہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہہ رہا تھا، فرحانہ جو تم سے جیلس تھی ان محبتوں کی وجہ سے جو تمہیں نانو جانی اور ماموں سے ملتی تھی، اس کا خیال تھا تمہاری وجہ سے ان سب کے ساتھ ناانصافی ہوتی تھی۔ فرحانہ کہتی تھی کہ ایک عام سی لڑکی میں اتنا گھمنڈ اور اکڑ کیوں ہے؟ وہ تمہارا گھمنڈ اور اکڑ توڑنا چاہتی تھی، اور جب اسے پتہ چلا کہ تم مجھے پسند کرنے لگی ہو تو وہ مجھ سے چاہتی تھی کہ میں دکھاوا کروں کہ تمہیں پسند کرتا ہوں، جس پر پہلے تو میں نے اسے منع کر دیا، مگر پھر اس کی ضد کے سامنے ہار گیا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں اسے محبت کرتا ہوں، اور پھر میں نے تمہارے ساتھ محبت کا ڈرامہ کیا۔ مگر ہمارا پلان اس وقت بگڑا جب نانو جانی اور موم نے سرپرائز کے طور پر ہمارا نکاح کر دیا۔ پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ کب ایک گیم حقیقت بن گیا۔ محبت کا جھوٹا ناٹک کرتے کرتے کب مجھے تم سے سچی محبت ہو گئی۔ احساس تو اس دن ہوا جب تم میرے سامنے ٹوٹی بکھری ہوئی کھڑی تھی۔ تمہیں اس حالت میں دیکھ کر میرے اندر کوئی تم سے زیادہ ٹوٹا تھا، اور جب مامی نے کہا کہ تمہیں طلاق دے دوں تو مجھے لگا کہ کوئی میرے اندر چیخ کر کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے اس لڑکی کو چھوڑا تو یہی نہیں تم بھی مر جاؤ گے، اور پھر اس کے بعد تم بنا کسی کو کچھ بتائے چلی گئی۔ تم نہیں جانتی کہ اس کے بعد کیا قیامت برپا ہوئی تھی۔ نانو جانی کو ہارٹ اٹیک آیا تھا اور میں تو شاید اندر سے ہی مر گیا تھا۔ یہ خیال ایک پل چین نہیں لینے دیتا تھا کہ تم کہاں ہوگی، کیسی ہوگی۔ 2 دن تک دن رات کی پرواہ کیے بغیر تمہیں میں نے پاگلوں کی طرح ڈھونڈا تھا، اور پھر تیسرے دن کال آیا کہ تم ICU میں ہو، تمہارا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، اور وہ کال رہنما کا تھا۔ میں وہاں بھاگا گیا تھا، تمہیں اس حال میں دیکھ کر دل جیسے خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ تم تکلیف میں ہو، تمہیں سنبھلنے کے لیے کچھ وقت چاہیے، سو میں نے آنٹی کو کنونس کیا کیا وہ تمہیں اس وقت اپنے پاس رکھے جب تک تم سنبھل نہیں جاتی۔ رہنما اور آنٹی ہر وقت میرے کانٹیکٹ میں تھیں، پھر تمہارا مجھ سے سامنا ہوا، رہنما تمہیں آفس لے گئی، جو کہ میرا پلان تھا تمہیں بیت تقی میں دوبارہ واپس لانے کے لیے، وہ کہہ رہا تھا۔ تالیہ حیرت میں غوطہ زن تھی۔ تو رہنما اور آنٹی شروعات سے اس کے کانٹیکٹ میں تھی، اور الاف اس نے کبھی مجھے کھویا ہی نہیں تھا۔ اف، مجھے لگا تھا کہ تم اب بھی مجھے چاہتی ہو، اسی لیے میں تمہارے ساتھ رہنے کا خواب دیکھنے لگا تھا، یہ بھول کر کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا، مگر اب مجھے صرف تمہاری خوشی عزیز ہے۔ اگر تم الگ ہونا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے۔ تالیہ کے سامنے کھڑا وہ تالیہ کے آنکھوں کے تاثرات پڑھتے ہوئے کہہ رہا تھا، جو اس کے ہر جملے پر بدلتا گیا تھا۔
کچھ لمحے الاف نے تالیہ کے کچھ کہنے کا انتظار کیا تھا، مگر تالیہ ساکت تھی۔ تو تم واقعی میں مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ زخمی مسکراہٹ کے ساتھ وہ کہتے ہوئے جانے کے لیے پلٹا تھا۔ تالیہ کا دل تو کب کا موم بن کر پگھل گیا تھا، اور اب اسے اس طرح نا امید اور ٹوٹے قدموں سے لوٹتا دیکھ تالیہ کا دل بھی جیسے اس کے قدموں سے لپٹا جا رہا تھا، اور اب کی بار تالیہ اپنے دل کو نظر انداز نہیں کر پائی تھی۔ تم بدل گئے، وقت بدل گیا، حال سے بدل، پھر مسکرانے کی وجہ بھی بدل گیا، مگر رونے کی وجہ آج بھی تم ہو۔ دروازے کے ہینڈل پہ الاف کا ہاتھ تھا۔ جب بھی اس کے کانوں نے تالیہ کی آواز سنی تھی اور وہ خوشگوار حیرت سے پلٹا تھا، اس کے آنکھوں میں بکھرے دیے جیسے جل اٹھے تھے۔ وہ تالیہ کی جانب کھینچا گیا تھا، جو آنکھوں میں نمی اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تو تم نے مجھے معاف کر دیا؟ چند قدموں کے فاصلے پر رکا وہ پوچھ رہا تھا۔ تم سے تو یہ دل کبھی ناراض تھا ہی نہیں۔ وہ ایک قدم اس کے جانب بڑھا کر بولی، آئی ایم ایکسٹریملی سوری۔ تالیہ کی بات پر وہ ایک مرتبہ پھر اپنے لیے شرمندہ ہوا تھا، جو شاید ہمیشہ رہنا تھا۔ کیا تم میرے ساتھ رہو گی میرے کمرے؟ آنکھوں میں جلتی روشنی کے ساتھ وہ پوچھ رہا تھا۔ فرحانہ کا کیا؟ تمہیں لگتا تھا کہ تمہیں اس سے محبت ہے؟ وہ بس ایک اٹریکشن تھا جسے میں محبت سمجھ بیٹھا تھا، اور جو محبت تھا اسے اٹریکشن سمجھ کر کھو دیا تھا، اور آج فرحانہ کی شادی ہے۔ اس دن جب تم نے مجھے اور فرحانہ کو نانو کے کیبن میں دیکھا تھا، تو میں اس وقت فرحانہ کو شادی کے لیے کنونس کر رہا تھا۔ وہ تو ان دونوں کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ تھینکس ٹو اللہ۔ وہ دل میں اللہ کا شکر گزار ہوئی۔ دل جیسے ہلکا ہوا تھا۔ تالیہ درمیان کے سارے فاصلے مٹا کر اس کے قریب جانا چاہتی تھی کہ کچھ یاد آنے پر جیسے ٹھٹک کر رکی تھی۔ اور وہ سب کیا تھا جو تم مجھ سے جھگڑا کرتے تھے؟ آفس میں میری بے عزتی کی تھی، ہاں؟ آنکھوں کو چھوٹا کیے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ وہ سب کچھ نہیں تھا، بس ہلکا سا غصہ تھا جو تم پر تھا کہ تم بنا کچھ بتائے بزدلوں کی طرح بھاگ گئی تھی۔ وہ تالیہ کے انداز پر کھل کر ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ کوئی بزدلی نہیں تھی، تالیہ شرمندگی بھرے جھلاہٹ سے بولی۔ خیر چھوڑو، تم نے کیا پوچھا تھا ابھی کچھ دیر پہلے ساتھ رہنے کے بارے میں؟ لبوں پر شرمیلی مسکان سجائے وہ پوچھ رہی تھی، تالیہ کے انداز پر جیسے وہ نثار ہوا تھا۔ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ سوال مکمل بدلتے ہوئے اس نے شرارت سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں کرتی تھی، کرتی ہوں، کرتی رہوں گی۔ تم وہ ہو جسے دل نے پہلی نظر میں پسند کیا تھا، تم دل کی طلب ہو۔ پھر بھلا میں محبت کیوں نہ کروں تم سے؟ وہ درمیان کے سارے فاصلے مٹا کر اس تک جا کر بولی تھی، اور تالیہ کے اس اظہار پر الاف نے شدت سے اسے خود سے لگایا تھا۔ شکریہ مجھ سے محبت کرنے کے لیے، وہ تالیہ کو خود سے لگائے بولا، اور جبھی اس کا سیل فون بج اٹھا تھا۔ رہنما کی کال ہے۔ اسکرین کو دیکھتے ہوئے وہ بولا، میں رہنما کو اس غداری پر سزا دیے بغیر نہیں رہوں گی۔ وہ دونوں لان میں ساتھ ساتھ چل رہے تھے جب وہ بولی، معاف کر دو پلیز، اس نے وہ سب میرے کہنے پر ہی کیا تھا، وہ بھی ہماری بھلائی کے لیے۔ الاف رہنما کی جانب سے کیس لڑنے لگا تھا۔ آخر کار پٹ ہی گئی نا الاف بھائی، میں نہ کہتی تھی کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، جبھی سامنے سے رہنما نے آتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی تالیہ کو آنکھ بھی ماری تھی، جس پر تالیہ غصے میں آئی تھی۔ بھائی کی بہن، میں ابھی بتاتی ہوں تمہیں۔ تالیہ غصے سے رہنما کی جانب بڑھی تھی، جو تالیہ کو اپنی جانب آتا دیکھ فلائنگ کس کرتی ہوئی بھاگ گئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ بڑے دنوں بعد بڑی مشکلوں سے ملی ہو۔ الاف بھی تالیہ کو کلائی سے پکڑ کر روک گیا تھا۔ میں رہنما کو سزا دیے بغیر نہیں رہوں گی۔ تالیہ انگلی اٹھائے بہن کے بھائی کو وارن کیا، چھوڑو نہ اسے۔ نہیں، اچھا ٹھیک ہے، کیا سزا دو گی؟ الاف نے ہار مانتے ہوئے کہا، رہنما کی شادی تیشم تکی سے کر کے۔ تالیہ نے کہتے ساتھ ہاتھ سے ایک جانب اشارہ کیا تھا جہاں تیشم راستہ روکے کچھ کہہ رہا تھا، اور رہنما غصے سے لال نظر آ رہی تھی۔ اچھا، مگر یہ تو تیشم کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں ہوگا۔ الاف ہنس کر بولا، ہاں مگر رہنما فردوس کے لیے تو یہ کسی سزا سے کم نہیں ہوگا۔ تالیہ کے کہنے پر اب کی بار دونوں ساتھ ہی ہنسے تھے۔ قریبی چیئر پر بیٹھے نانو جانی نے یہ منظر دیکھا اور بے ساختہ اللہ کا شکر ادا کیا اور ان کی خوشیوں کی دائم ہونے کی دعا کی۔ انہیں ہنستے اور بات کرتے وہاں موجود سب حیرت اور خوشگواریت سے دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ آسمان میں چمکتا ہوا ماہ کامل بھی۔ ایک جائز اور پاکیزہ رشتے میں بندھے وہ لوگ آج ایک ہو گئے تھے۔ اس پاگل لڑکی کے دل کا طلب کردہ شخص آخر کار اسے مل چکا تھا۔ اس شرط پر کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، جیتی تو تجھے پاؤں، ہاروں تو پیا تیری۔